ناول ملال باب نمبر 6 ریڈ ویڈنگ۔ تم جاؤ، یہاں سے جاؤ، وہ چیخی تھی۔ دونوں طرف گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ لڑکی نے اپنے مقابل لوگوں پر جوابی فائرنگ کی تھی۔ میں نے کہا تم جاؤ یہاں سے، اور یہ میرا فون بھی لے کر جاؤ۔ اسے جلدی سے اس لڑکے کو اپنا فون دیا۔ شاید فون میں کچھ بہت ضروری تھا۔ آپ بھی چلے میرے ساتھ، پلیز چلے میرے ساتھ، وہ منت کر رہا تھا۔ صرف تم جاؤ گے یہاں سے، وہ پھر سے فائرنگ کرتے ہوئے چلائی تھی۔ ہر طرف قیامت کا عالم تھا۔ گولیوں کی آوازیں پورے جنگل میں جونج رہی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے وہاں سے واپس مڑا۔ اس نے اس لڑکی کو آخری بار دیکھا۔ کیا تھا اس لڑکی میں جو اسے پسند نہ ہو؟ وہ گولیوں سے بچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ یکدم خاموشی ہوئی تھی، اور پھر اسے پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ گولی اس لڑکی کو لگی تھی، اور اس لمحے اسے لگا تھا کہ جیسے یہ گولی کسی نے اس کے سینے میں اتار دی ہو۔ ہمایوں ہاتھ میں بڑا سا کیک اور پھولوں کا گلدستہ اٹھا منہا کے گھر داخل ہو رہا تھا۔ آج منہا کا برتھ ڈے تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ پھپھو جان، منہا کدھر ہے؟ ہمایوں نے ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھی سونیا بیگم سے پوچھا۔ وہ براق اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا کوئی ضروری کام ہے۔ اور یہ سنتے ہی ہمایوں کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ یہ براق کا اتنا آنا جانا کب سے ہو گیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے غیر مرد کے ساتھ منہا کو بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہے؟ ہمیں کیا پتہ اگلے کی نیت کیا ہے؟ اس سے سونیا بیگم کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ براق وہ شخص ہے جو میری بیٹی کے ساتھ تب کھڑا ہوا تھا جب پوری دنیا نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہر جگہ سائے کی طرح کھڑا رہتا ہے۔ جب وہ منہا کے لیے گولی تک کھا سکتا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ منہا کو اس سے خطرہ ہے؟ میں ماں ہوں ہمایوں، میں جانتی ہوں کہ کون میری اولاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کون نہیں۔ ارے براق تو ایسا مرد ہے جس کی آنکھ سے حیا جھلکتی ہے۔ سونیا بیگم کو براق دل سے پسند تھا۔ ہمایوں کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنا اصلی چہرہ آپ لوگوں سے چھپا رکھا ہے، جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے لا کر ہی رہوں گا، وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ براق اور منہا گاڑی سے اترے۔ براق کدھر لے آئے ہو مجھے؟ منہا اندھیری اور چھوٹی سی سڑک پر چل رہی تھی، اس کے ساتھ ہی براق چل رہا تھا۔ منہا نے نیلے رنگ کی لمبے اور موٹے کپڑے کی فراک پہن رکھی تھی۔ براق نے ڈریس پینٹ پر نیلا سویٹر پہن رکھا تھا۔ چلیں تو صحیح، وہ بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک فوڈ اسٹریٹ میں آ کر رکے۔ وہ فوڈ اسٹریٹ پوری سنسان اور اندھیری تھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے یہ فوڈ اسٹریٹ بھی بک کر لی تھی، منہا نے اسے چڑھایا تھا۔ نہیں نہیں، اصل میں یہاں فوڈ اسٹریٹ 10 کے قریب بند ہو جاتی ہے، اسلام آباد ہے نا۔ براق نے دوسرے الفاظ میں انہیں برگر کہا تھا۔ منہا نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، یہ ایک دم ہر طرف فیری لائٹس آن ہوئی۔ وہ پوری فوڈ اسٹریٹ میں گول دائرے کی شکل میں لگائی گئی تھی۔ منہا نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، ہر طرف غبارے ہی غبارے تھے۔ آس پاس چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جو کہ اس وقت بند تھی۔ اس سنسان فوڈ اسٹریٹ پر سے وہ دونوں کھڑے تھے۔ یہ سارا منظر کسی خواب جیسا تھا۔ منہا یکدم مسکرائی۔ آج تک اسے ایسا کسی نے سرپرائز نہیں دیا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے بڑے مان سے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ اچھا، اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ منہا نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو وہاں ایک چھوٹا سا آئس کریم پارلر کھلا ہوا تھا۔ وہ باہر سے لائٹ پرپل رنگ کا تھا۔ شیشے کی دیوار سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس دیوار پر چھوٹے چھوٹے پھولوں کے پودے لٹک رہے تھے جو کہ پنک رنگ کے تھے۔ براق نے منہا کی طرف اپنا ہاتھ مٹھی میں بند کر کے بڑھایا۔ اب اس میں کیا ہے؟ منہا کو تجسس ہوا تھا۔ کھول کر خود ہی دیکھ لیں۔ منہا نے فوراً اس کا ہاتھ کھولنے کی کوشش کی، اور تھوڑی کوشش کے بعد وہ اپنا ہاتھ خود ہی کھول چکا تھا۔ اس میں ایک چابی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ منہا کو حیرت ہو رہی تھی۔ آپ کا برتھ ڈے گفٹ، اس سے بڑے پیار سے بتایا۔ وہ سامنے جو آئس کریم پارلر دیکھ رہی ہیں نا، اس کی مالکین آپ ہیں۔ آپ کو آئس کریم پسند ہے نا، تو سوچا پورا آئس کریم پارلر ہی گفٹ کر دوں، وہ بڑے آرام سے بولا تھا۔ منہا کو جیسے شوق لگا تھا، اس حد تک محبت کرتا تھا وہ۔ منہا براق کو کچھ لمحوں تک حیرت سے دیکھتی رہی۔ پلیز اب منع مت کیجیے گا، بہت پیار سے میں نے آپ کی مرضی کے مطابق آئس کریم پارلر تیار کروایا ہے۔ اس سے پتا تھا کہ منہا آسانی سے اتنا بڑا گفٹ نہیں رکھے گی۔ براق، میں خوددار لڑکی ہوں، میں کیسے اتنی بڑی چیز رکھ لوں؟ آئی ایم سوری، مگر میں یہ نہیں لے سکتی۔ اس سے براق کو صاف انکار کیا تھا۔ دل ٹوٹ جائے گا میرا، پورا مہینہ لگا کر میں نے اسے تیار کروایا ہے، ساری محنت پہ پانی پھرا دیا آپ نے۔ اسے برا لگا تھا۔ براق، ایسے اچھا نہیں لگتا، سمجھنے کی کوشش کرو، تم نے میرے لیے اتنا سب کیا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ براق کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ کیا آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایک بار یہ گفٹ اندر سے دیکھ بھی نہیں سکتی؟
वो मासूम से लहजे में बोला। मिन्हा ने उसे अंदर चलने का इशारा किया। अंदर से ये बहुत बड़ा नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 6 लोग यहाँ बैठकर आइसक्रीम खा सकते थे। इसलिए आइसक्रीम पार्लर के बाहर मजीद कुर्सियां और टेबल लगाए गए थे। आइसक्रीम पार्लर की हर दीवार पर लाइट पर्पल रंग का पेंट किया गया था। पर्पल रंग मिन्हा का फेवरेट था और बुर्राक ने उसकी पसंद का ख्याल रखा था। गोल दायरे की सूरत में छोटे छोटे 2 सफेद गोल मेज और सफेद कुर्सियां लगाई गई थी। काउंटर डार्क पर्पल रंग का था जिस पर 2 लड़के बैठे थे। उनको बुराक ने ही पार्लर की देखभाल के लिए रखा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे पर्पल कलर पसंद है? उसने पूरे पार्लर का जायजा लेते हुए बोला। मेरी मिन्हा को कुछ पसंद हो और मुझे पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बड़ी शान से कहा था। अभी मिन्हा कुछ बोलने लगी थी कि बुर्राक ने उससे अपनी साइड पर देखने का इशारा किया। साइड पर एक छोटा सा कमरा था जिसकी हर दीवार शीशे की थी। अंदर सामने टेबल पर थीम केक और साथ में पूरे मिन्हा के साइज का पिंक रंग का गुलाबों का गुलदस्ता रखा था। मिन्हा ये सब देखकर हैरान और खुश हो रही थी। आखिर उस शख्स को इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? छोटी सी छोटी चीज पर भी बुर्राक ने इतनी मेहनत से काम किया था। सब बिल्कुल मिन्हा की मर्जी के मुताबिक था। वो वाकई ऐसा मर्द था जो मिन्हा पर अपना सब कुछ लौटा सकता था। तो कैसा लगा आपको अपना गिफ्ट? उसने बड़े मान से पूछा था। बहुत ज्यादा अच्छा। यकीन करो ये सब किसी ख्वाब की तरह है। वो बहुत खुश थी। बुर्राक उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। मेहनत वसूल हो चुकी थी। फिर उसने केक काटने का इशारा किया। मिन्हा केक काट रही थी और बुर्राक उसे बर्थडे विश कर रहा था। उस लम्हे वो दोनों एक साथ खड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। परफेक्ट कपल। अब रोने का कोई फायदा नहीं है शीला। लायला उस पर बरसी थी। शीला पिछले 2 घंटों से रो रही थी। मैंने इतने प्यार से मैरून कलर की मैक्सी खरीदी थी। उससे अपनी मैक्सी का दुख था। वैसे तो तुम्हें उस शादी के बारे में हर चीज पता थी, मगर यह नहीं पता था कि उनकी थीम व्हाइट एंड ब्लैक है। लाला ने तंज का तीर चलाया था। मुझे क्या पता था कि व्हाइट एंड ब्लैक के अलावा हम कुछ पहन ही नहीं सकते। अमीरों के चोचले भी अजीब होते हैं। पहले रोना बंद कर दो, और दूसरा मैंने उस दिन एक वाइट प्रॉम भी खरीदी थी, तुम वो पहन लेना। लायला ने उसे ऑफर दी थी। वो इतनी सादा है, मैं नहीं पहन रही। वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। अब तुम्हारे लिए उस पर गोट और मोती तो लगा नहीं सकती। उससे गुस्सा आ रहा था। और मैंने तो उस मैक्सी के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी ली थी, उसका क्या? उससे एक और दुख याद आया था। रोती रहो बैठकर। लायला ने उस पर अफसोस करते हुए बाहर का रुख किया। प्लीज रख लेना ये छोटा सा गिफ्ट, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनवाया था। उसके लिए वो बस एक छोटा सा गिफ्ट था। बुर्राक मगर ऐसे कैसे? उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे मना करे। मैं नाराज हूं अब आपसे। उससे मुंह दूसरी तरफ मोड़ा। वो किसी बच्चे की मानंद जिद कर रहा था। एक तो तुम्हारे ड्रामे तौबा है। पहले ये बताओ इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? मिन्हा की वही शक करने वाली आदत। मेरी अपनी गांव में कुछ ज़मीनें हैं, हर साल उनका ठेका आता है, लेकिन मैंने वो पैसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। पता नहीं क्यों, बस वो पैसा इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता। फिर आपकी बर्थडे थी तो मैंने सोचा वो पैसा इस्तेमाल कर लूँ। वो बड़े नॉर्मल से अंदाज में बोला। चोरी वाला पैसा भी वो इस्तेमाल कर सकता था, मगर उसे मिन्हा का पता था वो लानत भेजती ऐसे गिफ्ट पर। अब आप ले रही हैं या मैं आपसे बात करना छोड़ दूँ? उसे यही दम की सूझी थी। काफी देर वो ऐसे ही मुंह मोड़ कर बैठा रहा। जिद का काफी पक्का था वो। अजीब सी खामोशी हो गई थी जो मिन्हा को बुरी लग रही थी। दो इधर चाबी ड्रामेबाज। उससे हाथ आगे बढ़ाया। इसका मतलब है कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकती, ऐसी ही बात है ना? उससे मिन्हा से खुशी से और जोश से पूछा था। वाकई बुर्राक, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। उससे सच से इनकार नहीं किया था। और बुर्राक तो इस वक्त हवा में उड़ रहा था। आपने आगे का क्या सोचा? कोई जॉब करेंगी या कुछ और? बुर्राक अब थोड़ा संजीदा हुआ था। अभी कुछ वक्त के लिए तो मैं हर चीज़ से ब्रेक ले रही हूँ। फिर सोचा है कि अपना बिजनेस शुरू करूंगी। उससे बड़ी सोच समझ कर जवाब दिया था। तो आप ये आइसक्रीम पार्लर क्यों नहीं चला लेती? बुर्राक, मैं सब अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, मैं ये आइसक्रीम पार्लर भी चला लूँगी। वैसे भी मुझे इसकी थीम बहुत पसंद आई है, मगर मैं अपना बिजनेस भी करूँगी। वो वाकई मेहनती और खुददार लड़की थी। शाम का वक्त था। लाइला अपनी अलमारी में से कपड़े निकाल निकाल कर देख रही थी। आज वो कुछ अच्छा सा पहनना चाहती थी, कुछ ऐसा जिसमें वो बहुत अच्छी लगे। लाइला ने हर एक एक सूट निकाल कर अपने साथ लगा कर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लाइला के पास आधे से ज्यादा कपड़े काले थे। काला रंग उसका फेवरेट था। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है? शीला कमरे में दाखिल हुई। शीला और लाइला दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहती थी। दोनों के पास इन दिनों और कोई काम नहीं था। उनकी दोस्ती आजकल उरूज पर थी। वो आज बुर्राक आ रहा है तो सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा पहनूं। उससे बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। बड़ी मोहब्बतें हो रही हैं। शीला ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा। हटो पीछे, अजीब चिपक सी जाती हो तुम।
لائلہ کو شیلا کی اس عادت سے سخت چڑ تھی اور شیلا جان بوجھ کر ایسا کرتی تھی۔ یہ والا پہنو، بہت اچھا لگتا ہے تم پر۔ شیلا نے وہی ازلان والا شلوار قمیص باہر نکالا تھا۔ رہنے دو، تم کس پاگل کے کپڑے باہر نکال رہی ہو؟ اس سے ازلان کی بچوں والی باتیں ابھی تک یاد تھیں۔ پھر الماری میں کیوں سجائے ہوئے ہیں اس کے کپڑے؟ شیلا نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر کبھی مل گیا تو اسے یہ کپڑے واپس کر دوں گی۔ بڑا عشق تھا اسے اپنے کپڑوں سے۔ لائلہ نے کالے رنگ کا کرتا باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اتنے کپڑے دیکھنے کا کیا فائدہ جب تم نے پہننا ہی کالا رنگ ہے؟ شیلا نے طنز کیا تھا۔ چپ رہو، میں ساری زندگی بھی بلیک کلر پہن سکتی ہوں، اس نے چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اپنا کفن بھی کالے رنگ کا بنوا لینا، اس نے الٹا جواب دیا تھا۔ میں نہیں مرنے والی، تم اپنا سوچو، تمہارا کفن ریڈ کلر کا نہ بنوا لیں؟ اس نے ہنستے ہوئے شیلا کا مذاق بنایا تھا۔ ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، اس آخری چوری کے بعد اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے، پھر احمد کے ساتھ اچھی سے زندگی گزارنی ہے۔ میں تو کوئی 60-70 کی ہو کے مروں گی، اس نے اپنی پلاننگ بتائی تھی، اور لائلہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ منہا کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ بی جانا سونیا بیگم کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جو بھی ہو، مگر اپنی بیٹی کے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ ان کے ساتھ ہی ہمایوں بیٹھا تھا۔ بس امی جان، اس ملک میں انصاف ملنا کون سا آسان ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے منہا کے ساتھ۔ سونیا بیگم منہا کے دفاع میں بولی تھی۔ تبھی میں نے بولا تھا کہ کیس چھوڑ دو، مگر منہا کس کی مانتی ہے؟ ہمایوں نے چائے پیتے ہوئے جواب دیا۔ میری بیٹی کیوں غلط کے آگے جھکے؟ میں نے اور ان کے ابو نے اپنی بیٹیوں کو کبھی غلط کے آگے جھکنا نہیں سکھایا، سونیا بیگم نے منہا کو پیچھے سے آتے دیکھ کر بولا۔ منہا نے بی جان کو دور سے سلام کیا، لیکن بی جان نے سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا۔ پھر منہا بھی باہر کی طرف نکلی، اس سے دیکھتے ہی ہمایوں اس کے پیچھے بھاگا۔ منہا گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی، ہمایوں اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ منہا میری بات تو سنو یار، وہ اسے منانے آیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم یہاں سے جا سکتے ہو، اس نے بنا ہمایوں کی طرف دیکھے جواب دیا۔ براق اپنی کھڑکی میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے فکر ہو رہی تھی کہ اگر ہمایوں نے منہا کو سب بتا دیا تو منہا کیا کرے گی۔ ٹھیک ہے، مجھ سے بات نہیں کرنی، مت کرو، لیکن میں صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ منہا، براق وہ نہیں ہے جو وہ دکھتا ہے، اس کی اصلیت میں بہت جلد تمہارے سامنے لاؤں گا۔ ہمایوں نے ایک ہی سانس میں سب بولا تھا، جیسے اسے ڈر تھا کہ منہا اس کی بات سنے بغیر گاڑی میں نہ بیٹھ جائے۔ براق کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی، میں اسے جانتی ہوں وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں۔ براق مجھے بہت عزیز ہے، وہ میرا غرور اور میرا مان ہے، اس نے ہمایوں پر چلاتے ہوئے بولا تھا۔ براق اس کا سب کچھ بنتا جا رہا تھا، اور ہمایوں سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے، جو کہ میں اتار کر رہوں گا۔ وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، اس نے بھی ٹھان لی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جنہیں کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے؟ اور میں نے کب بولا براق اچھا ہے؟ براق سیاہ اور سفید دونوں ہے، جیسے میں ہوں، جیسے تم ہو، جیسے اس کہانی کا ہر کردار ہے۔ باقی سب بات اتنی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ سے مخلص ہے، اور مجھے صرف اسی چیز سے فرق پڑتا ہے۔ اس نے براق کی حمایت کی تھی۔ تم ہماری کہانی کے ولن مت بنو ہمایوں، تمہیں مجھ سے بھی اچھی لڑکی ملے گی، اس نے اب کے ہمایوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ منہا کو ہمایوں سے ہمدردی بھی تھی، آخر اتنا وقت ساتھ گزارا تھا۔ لیکن تم نہیں ملو گی، اس نے درد بھرے لہجے میں بولا تھا۔ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، پھر چاہے ہم جو مرضی کر لیں ہم وہ نہیں کر پاتے، جیسے میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ ہمایوں یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس نے آرام سے بولا تھا، اور ہمایوں اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ اتنے سالوں کی محبت کا مان ٹوٹا تھا۔ براق گودام میں بہت دنوں بعد آیا تھا۔ لالا آج بہت خوش تھی، اس نے آج براق کو کچھ بتانا تھا، شاید اپنے دل کی بات۔ لالا نے کالے رنگ کا کرتا کیپری پہن رکھا تھا، کالے بال کمر پر گرے ہوئے تھے۔ اس بار وہ شاپنگ میں کچھ ٹریڈیشنل کپڑے بھی خرید کر لائی تھی۔ لالا سلطان بدل رہی تھی، وہ زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ براق باقی سب لوگوں کے ساتھ پلاننگ روم میں بیٹھا تھا۔ لالا سلطان اندر داخل ہوئے۔ لالا نے پہلی نظر ہی براق پر ڈالی تھی، اس شخص کو دیکھ کر اس کے لیے پوری دنیا بے مقصد ہو جاتی تھی۔ لالا کے بعد شیلا اندر آئی تو محتشم نے پلان بتانا شروع کیا۔ وہ سب لوگ گول دائرہ بنا کر ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ میر بالاج اس ملک کا امیر ترین آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اور اس نے اس شادی کا نام وائڈ ویڈنگ رکھا ہے، لیکن ہمیں اس سب سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، سب غور سے سن رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو تحفے میں قیمتی ہیروں کا ہار دے رہا ہے، وہ ایک ایک ہیرا کروڑوں کی مالیت کا ہے۔ اگر ہم اس چوری میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھو ہماری زندگی بن جائے گی۔ اس نے سب کو لالچ دیا تھا، لیکن یہ چوری بینک کی طرح آسان نہیں ہے۔ میر بلاج سے پنگا ہمیں بھاری بھی پڑ سکتا ہے، خیر جتنا خطرہ مول لیں گے اتنا ہی پروفٹ ملے گا۔ اس نے ان سب کو خبردار کیا تھا۔ ہم اندر کیسے جائیں گے؟
اندر سے وہی جا سکتا ہے جس کے پاس انویٹیشن کارڈ ہوگا، براق نے سوال کیا تھا۔ جس دکان سے انویٹیشن کارڈ بنائے گئے تھے وہاں سے میں نے 6 کارڈ اٹھوا لیے تھے۔ محتشم کے پاس ہر جواب موجود ہوتا تھا۔ 6 کیوں؟ ہم 7 لوگ ہیں، شیلا کا سوال تھا۔ براق منہا کے ساتھ آئے گا۔ میر بلاج کی بیٹی میر امشال منہا کی بہت اچھی دوست ہے، اس نے منہا کو بھی بلایا ہے، اور براق کا منہا کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ محتشم کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ اب ہم اصل پلان کی طرف بات کرتے ہیں۔ محتشم اب سنجیدہ ہوا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ انہیں سب پلان بتا چکا تھا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ شیلا اور احمد یہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ لیلا نے براق کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ دونوں گودام کے پچھلے حصے میں بیٹھے تھے، یہاں سے پورا جنگل نظر آتا تھا۔ تم اب بہت خوش رہنے لگی ہو، یہ وہ لائلا نہیں ہے جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا؟ وہ لائلا کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ ہاں، کیونکہ اب میرے پاس خوش رہنے کے لیے بہت سی وجوہات ہیں۔ وہ اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک دم زوردار بارش ہوئی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ جیسے سارا آسمان آج ہی بھر جائے گا۔ لائلا بارش کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، اسے بارش بہت پسند تھی۔ چلو اب بارش میں نہائیں۔ اس نے براق کا ہاتھ پکڑ کر اسے بارش کی طرف دھکیلا۔ سردی کی بارش میں کون نہاتا ہے لائلا؟ لائلا سلطان نہاتی ہے۔ اب آ جاؤ نا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ضد کر رہی تھی۔ براق اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اسے بارش میں نہیں نہانا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چلو۔ اب کہ اس نے اپنا پورا زور لگا کر براق کو باہر کی طرف کھینچا، نہ چاہتے ہوئے بھی براق اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں اس طوفانی بارش کے نیچے کھڑے تھے۔ ارد گرد بڑے بڑے درخت اور ہریالی تھے۔ براق ہاتھ باندھے لائلا کو دیکھ رہا تھا جو کہ گول گول گھوم رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بارش بہت بہت پسند ہے، میں پوری رات بھی بارش میں نہا سکتی ہوں، وہ تھوڑا تھوڑا کانپتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے، اس نے لائلا کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے، لیکن لائلا واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اور بتاؤ، تم نے اتنے دن گولی اور چاقو کھانے کے علاوہ کیا کچھ کیا؟ لائلا اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ بہت کچھ یار لائلا، سچ میں زندگی بالکل سیٹ ہو گئی ہے، جیسا میں چاہتا تھا سب ویسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت کچھ بتانا ہے تمہیں، آخر ایک ہی دوست بچی ہے میرے پاس۔ مراد کے بعد اب بس لائلا ہی اس کی دوست تھی۔ مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیسے بتاؤں۔ وہ اپنے جذبات کبھی ظاہر نہیں کر پاتی تھی۔ بتا دو، میں سب سن لوں گا، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ بارش اور زور سے برسی تھی، لیکن دونوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نہیں، آج پہلے تم بتاؤ، آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ لائف سیٹ ہو گئی؟ اسے براق کو سننا زیادہ پسند تھا۔ زندگی نے مجھے میری خوشیاں واپس کر دی ہیں۔ اس وقت میں خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین آدمی سمجھتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور لائلا بس اسے سن رہی تھی۔ میں نے 2 سال جس لڑکی سے محبت کی، قسمت نے مجھے اس سے واپس ملوا دیا۔ وہ خوشی منہا تھی لائلا، جو مجھ سے کھو گئی تھی، اور تم نے مجھے واپس کی۔ مجھے منہا سے محبت ہے، وہ خواب سے کسی کیفیت میں بولا تھا۔ آسمان پر بجلی کڑکی تھی۔ اس لمحے لائلا سلطان کو لگا تھا کہ بجلی اس پر آ گئی ہے۔ ہاں، یہ الفاظ بجلی بن کر ہی تو اس پر گرے تھے۔ پل بھر میں اس کی خوشیاں، اس کے خواب، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ کبھی نہ جڑنے کے لیے سب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بت بنی وہیں کھڑی رہی، جیسے اس کے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ پلک جھپکنا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کسی کو اتنا چاہیں اور وہ آپ کو یوں آ ملے؟ میں نے بڑی ہمت کر کے ان سے اپنے دل کی بات کر دی ہے۔ جواب میں جانتا ہوں انشاءاللہ ہاں میں ہوگا، وہ بہت خوشی سے بتا رہا تھا۔ یہ سب سن کر لائلا سلطان کا دل کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ اپنے دل کے ان بکھرے حصوں کو وہ خود بھی نہیں سمیٹ سکتی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، اپنا درد بیان کرنا چاہتی تھی، اپنی ہار پہ غم منانا چاہتی تھی، لیکن وہ لائلا سلطان تھی، اور اس وقت وہ اپنی ہمت کو آزما رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ لائلا کو یوں خاموش دیکھ کر براق اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ وہ کیا کہے اس شخص سے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے؟ نہیں، وہ کیسے کہے گی؟ زندگی نے ایک بار پھر لائلا سلطان سے اس کا بہت کچھ چھین لیا تھا۔ خیر، تم نے بھی تو کچھ بتانا تھا، اس نے دوسرا سوال کیا۔ لائلا سلطان خیالی دنیا میں گم ہوئی۔ براق، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس نے دل کو قابو پاتے ہوئے بولا، لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، اس نے صاف انکار کیا۔ میں تو کرتی ہوں نا، فوراً جواب دیا۔ فرق نہیں پڑتا، براق نے سنگ دلی سے جواب دیا۔ واقعی فرق نہیں پڑتا، لائلا نے ٹوٹے دل کے ساتھ خود پر طنز کیا تھا۔ ہیلو، کدھر گم ہو؟ براق نے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کے چٹکی بجائی تو لائلا اپنی خیال سے بیدار ہوئی۔ وہ بس ایک خواب تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی ہے، تمہیں بخار نہ ہو جائے، اندر آ جاؤ، میں بھی واپس جا رہا ہوں، براق نے وہاں سے واپس جاتے ہوئے لائلا سے کہا تھا۔ لائلا نے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔
اس وقت وہ کچھ سننے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ لائلہ سلطان وہاں بارش میں کتنی ہی دیر کھڑی رہی، خود کو کتنی ہی تسلی دینے کی کوشش کی، مگر دل آج کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر وہ کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح فرش پر گری۔ لائلہ سلطان محبت میں ہار گئی تھی۔ یکدم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہوئی۔ آخر ہر دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا تھا؟ ایسا لگتا تھا کہ شاید قسمت لائلہ سلطان سے ناراض تھی۔ وہ ایک پل میں براق کو کھو چکی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا تھا؟ براق کو پہلی بار دیکھنا، اس کے سامنے گودام میں گزارا وقت، اس کی آنکھوں میں خود کے لیے عزت احترام دیکھنا، مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا، سب کچھ ایک فلم کی طرح لائلہ کے سامنے چل رہا تھا۔ آج عرصے بعد وہ روئی تھی اور آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے واقعی پرفیکٹ چیزیں راس نہیں آتی تھیں۔ لائلہ سلطان پیار کے معنی میں بہت بدقسمت تھی۔ پتہ نہیں یہ امشال کو میں کہاں سے یاد آ گئی۔ منہا اور براق صبح کے وقت ایک ساتھ واک کر رہے تھے۔ دوست ہے آپ کی، آپ نے ہی بتایا ابھی؟ اس سے فوراً اپنی صفائی بھی دی تھی، ورنہ منہا کا اگلا سوال ہوتا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ میری دوست ہے؟ انگلینڈ میں ساتھ پڑھا تھا ہم نے، لیکن اتنے عرصے سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس سے ہر بات میں شک کرنے کی عادت تھی۔ جب انہوں نے آدھے سے زیادہ شہر کو بلایا ہے تو آپ کو بھی بلانا ہی تھا۔ براق اسے دیکھ کر بولا۔ اوپر سے کہہ رہی تھی تو میرے ساتھ پالر چلنا، آخر میری دوست ہو۔ میں نہیں جا رہی کسی پالر والر۔ میں نور کی شادی میں بھی خود ہی تیار ہو گئی تھی، اسے پالر سے چڑ تھی۔ ہاں، اور آخر وقت تک آپ سے لپسٹک ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی تھی۔ اسے منہا کو بات ماری تھی۔ ہاں تو تم ہو نا، اس بار بھی تم پر ہی لگا کر دیکھ لوں گی۔ منہا نے براق کو چڑھایا تھا۔ جی نہیں، اس بار آپ پالر جا رہی ہیں۔ ویسے بھی اس نے آپ کی اپائنٹمنٹ لے لی ہے اپنے ساتھ پالر میں۔ اسے صاف منع کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس نے اپائنٹمنٹ لے لی ہے؟ اف، اتنا شک! ظاہر سی بات ہے، جب وہ آپ کو اپنے ساتھ پالر جانے کا کہہ رہی ہے تو اپائنٹمنٹ بھی لے لی ہوگی نا۔ اسے وضاحت دی تھی۔ خیر تم میرے ساتھ چلنا، امی اور نور تو جا نہیں رہی، اکیلے میں کیا کروں گی؟ اور براق اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ مطلب آپ مجھے مس کریں گی اس لیے ساتھ چلنے کا کہہ رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایک تو تم اتنے شوخی ہو جاتے ہو نا کہ حد ہے، اسے تپتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شیلا اپنے کمرے کی کھڑکی میں باہر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے رات کا پاجامہ اور شرٹ پہن رکھی تھی۔ تبھی اچانک اس کی نظر لائلہ پر پڑی۔ وہ رات کی طرح اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شیلا کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ پھر جلدی سے نیچے بھاگی۔ لائلہ کو کیا ہوا؟ وہ ایسے سر جھکائے کھلے آسمان کے نیچے کیوں بیٹھی تھی؟ یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ شیلا نے گودام کے پچھلے حصے کا دروازہ کھولا اور لائلہ کی طرف پاگلوں کی طرح بڑھی۔ لائلہ، میری جان ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ لائلہ کی طرف بڑھی۔ لائلہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، ان میں درد، تکلیف، غم اور کیا کچھ نہیں تھا۔ شیلا نے اس کے ماتھے کو ہاتھ لگایا۔ لائلہ کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ میری جان، تمہیں اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کیا تم پوری رات بارش میں بیٹھی رہی؟ شیلا کو بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ لائلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں پھر نم ہوئی تھیں۔ وہ کبھی نہیں روتی تھی، مگر محبت تو بڑے بڑے ہمت والوں کو بھی رلا دیتی ہے۔ اس نے شیلا کو گلے لگایا۔ میری جان کچھ تو بولو، تم کیوں ڈرا رہی ہو؟ براق نے کچھ کہا ہے؟ براق کا نام سن کر وہ آوازوں کے ساتھ رونے لگی۔ شیلا، میں ہار گئی، میں ہار گئی۔ وہ سب کچھ جیت کر بھی محبت میں ہار گئی تھی۔ آخر میں کیوں بھول گئی تھی کہ میری قسمت میں خوشیاں ہیں ہی نہیں؟ یہ درد، یہ تکلیف میرے بخت میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ پھوٹ پڑی تھی۔ شیلا نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں پیر پر؟ کیوں قسمت ہر بار مجھ سے چھین لیتی ہے؟ میں الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شیلا خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو وہ میرے قریب کیوں آیا؟ کیوں میرا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا؟ کیوں میری پرواہ کی؟ کیوں میرے دل میں خود کے لیے جگہ بنائی؟ ایسے بہت سے سوال تھے جو وہ براق سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس شخص سے کیا شکوہ کرتی؟ سب یک طرفہ تھا۔ میری جان، بس رونا بند کرو۔ تمہیں پتہ ہے تم روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ دیکھنا تمہیں براق سے بھی اچھا لڑکا ملے گا، جو تم سے محبت کرتا ہوگا، جس سے تم سے صرف ہمدردی نہیں تم سے عقیدت ہوگی، جو ساری زندگی بھی تمہارا انتظار کر لے گا۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بہت اچھی ہو لائلہ، بہت اچھی، اور اللہ تمہارے لیے کسی بہترین انسان کو چنے گا۔ اس نے لائلہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اسے تسلی دی تھی۔ لائلہ بھجکیوں سے رو رہی تھی۔ براق دنیا کا کوئی آخری مرد نہیں تھا۔ اس سے لائلہ کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے لائلہ سلطان کو عزت دی۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے لائلہ سلطان کا تب ساتھ دیا جب وہ بے سہارا ہو چکی تھی۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے مجھ سے ہمدردی کی، جسے میری پرواہ تھی۔ شیلا، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے براق سے محبت ہے۔ میں کیا کروں؟ میں اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے ہوش کھو رہی تھی۔
لائلا، لائلا اٹھو! شیلا اس کا منہ تھپتھپا رہی تھی۔ دروازے پر کھڑا محتشم سب سن چکا تھا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ لائلا کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اسے جلدی سے اندر لے کر چلو، محتشم چیخا تھا۔ شیلا نے لائلا کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھا پائی۔ محتشم نے شیلا کی مدد کی اور وہ دونوں اس کو اندر لے کر گئے۔ براق اور منہا شاپنگ مال میں گھوم رہے تھے۔ منہا کو شادی کے لیے سوٹ لینا تھا۔ اس وقت وہ ایک برانڈ پر کھڑے مختلف کپڑے دیکھ رہی تھی۔ وائٹ ویڈنگ ہے اور بلیک اینڈ وائٹ تھیم ہے۔ امشائل کہہ رہی تھی کہ سب لڑکیاں وائٹ پہن رہی ہیں اور لڑکے بلیک۔ منہا براق کو سب بتا رہی تھی جیسے اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ یہ والی پروم بہت اچھی لگے گی آپ پر۔ وہ کپڑوں کے ڈھیر میں سے ایک وائٹ کلر کی پیروں تک آتی پروم فراک نکال کر لایا تھا۔ سادہ تھی مگر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں ویسے ہی بہت اچھی لگ رہی ہے اور سادہ سی بھی ہے۔ منہا کو بہت پسند آئی تھی۔ پہن کر چیک کر لے، پھر میچنگ جیولری بھی لے لینی ہے اور جوتے بھی۔ منہا سے زیادہ براق کو اس کی چیزوں کی فکر تھی۔ منہا نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے چینجنگ روم کا رخ کیا تھا۔ براق باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد منہا وہ پھولی ہوئی پروم پہن کر باہر آئی۔ وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی مگر سادگی میں بھی براق پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ براق ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ کر کچھ لمحے حرکت کرنا بھول گیا تھا۔ یہ لڑکی کتنی پیاری ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ منہا شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے خود بھی وہ اچھی لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ منہا نے براق سے اس کی رائے مانگی۔ مجھ سے پوچھیں گی تو میں تو یہی کہوں گا کہ جسٹ پرفیکٹ، براق نے منہا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ منہا شان سے مسکرائی تھی۔ لائل اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ شیلا اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں کر رہی تھی۔ بخار بہت تیز تھا، آنکھیں ابھی تک لال تھی لیکن اب وہ خاموش تھی۔ محتشم اندر داخل ہوا۔ شیلا 2 منٹ کے لیے تم باہر جاؤ۔ محتشم نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ شیلا باہر کی طرف نکلتی دکھائی دی۔ محتشم آگے بڑھا اور لائلا کے پاس والی کرسی پر بیٹھا۔ جانتی ہو، میں 16 سال کا تھا تب مجھے پہلی اور آخری محبت ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آج 24 سال کے بعد بھی مجھے نہیں بھولتا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بس بڑھتی ہے اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ وہ لائلا کو اپنی کہانی سنانا چاہتا تھا۔ لائلا خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ ان 24 سالوں میں ایک بار بھی اسے نہیں بھولا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، یہ شاید اب بھی کرتی ہو۔ وہ خواب کی کیفیت میں بولا تھا۔ پھر آپ دونوں کو جدا کس نے کیا؟ لائلا نے پہلا سوال کیا تھا۔ وقت نے۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے لائلا، یہ کسی کی نہیں سنتا، بدخود غرض بن کر آگے چلتا جاتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ چلے نہ چلے اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ لائلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ نے شرط رکھی تھی کہ جب میں جیا کے نام ایک گھر کر دوں گا تب وہ ہماری شادی کرے گا۔ میں 16 سال کا لڑکا دن رات محنت مزدوری کر کے بھی چند 100 ہی روپے کما پاتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ وقت کون سا میرے لیے نہیں رک سکتا تھا؟ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کا رشتہ کسی اور سے پکا ہو گیا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے کسی نے مجھ سے میرا سب چھین لیا ہے۔ وہ لائلا کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ جانتی ہو، تب میں نے ایک سبق سیکھا تھا کہ ہم وقت کو قید نہیں کر سکتے، نہ ہم اسے روک سکتے ہیں، بس ہمیں اس کی طرح خود غرض ہونا پڑتا ہے۔ جانتی ہو تم میری فیوریٹ کیوں ہو؟ اس نے بڑے آرام سے بات کی تھی۔ لائلا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ تم وہ ہو جو اپنے لیے پوری دنیا سے اکیلے لڑی تھی۔ تم وہ ہو جس نے سب کھو کر بھی خود کو پا لیا تھا۔ تم ہارٹ لیس تھی لائلا، تم وقت کی طرح ظالم اور چلتے رہنے والوں میں سے تھی۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب تمہیں کسی کی ضرورت پڑ گئی؟ تم محبت جیسے بے وقوفی کیوں کر بیٹھی؟ تم لائلا سلطان ہو، تمہیں نفرتوں میں جینے کی عادت ہے۔ وہ لائلا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ خود کو بکھرنے مت دو لائلا، آخر میں خود کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں کیا کروں، میں کمزور پڑ گئی ہوں کہ میں خوشیاں ڈیزرو نہیں کرتی۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں یہ شرط تو نہیں ہوتی کہ وہ شخص بھی ہم سے محبت کرے۔ یہ محبت ہے، کوئی سودا بازی نہیں۔ اس نے لائلا کو سمجھایا تھا۔ ہاں جانتی ہوں میں، خیر کیا فرق پڑتا ہے، ایک بار میں پھر خود کو خود ہی سنبھال لوں گی، بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ اس سے اب اس سب کی عادت تھی، کون سا پہلی بار اس کی خوشیاں چھینی گئی تھیں۔ منہا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ سونیا بیگم چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ منہا کے سامنے جا کر بیٹھی تو منہا نے کتاب بند کر دی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، وہ بڑے پیار سے بولی تھی۔ ہاں بولے امی، کیا بات ہے؟ وہ عام سے لہجے میں بولی۔ دیکھو بیٹا، مجھے غلط مت سمجھنا، میں بس تمہیں ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ نور اپنے گھر کی ہو چکی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ کہیں تمہاری خوشیاں دیکھنے سے پہلے میں اس دنیا سے نہ چلی جاؤ۔
वो काफी जज्बाती हो गई थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले लगाया था। बेटा, ये मत समझना कि मैं लोगों की वजह से तुम्हें शादी का कह रही हूँ, मगर बस मैं मरने से पहले अपनी दोनों बेटियों की खुशियां देखना चाहती हूँ। आंखें नम हुई थी। मिन्हा एक पल के लिए खामोश हुई थी। बुराक बहुत अच्छा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, सोनिया ने मिन्हा को देखकर बोला था, और मिन्हा हैरान हुई थी। अम्मी को कैसे पता? बेटा, मैं माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है, और सबसे बढ़कर वो तुम्हारी इज्जत करता है। बुराक जैसा लड़का नसीब वालों को मिलता है, तुम उसे इनकार मत करना। वो तुम्हारा बख्त है, सोनिया बेगम ने बड़े प्यार से उसे समझाया था। बुराक अपने कमरे में चाय पी रहा था। उसे एक कॉल आई थी जो वो फौरन उठा चुका था। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था जिसको सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ा था। ऐसे कोई मेरे घर को गिराने का हुक्म कैसे दे सकता है? वो चिल्लाया था। बुराक, तुमने अपनी माँ के मरने के बाद एक दफा भी इस घर का चक्कर नहीं लगाया। वो कई अरसे से बंद है। लोगों का कहना है कि इसमें आसिफ का साया है, इसीलिए सब चाहते हैं कि वो घर गिरा दिया जाए। दूसरी तरफ से उसकी माँ की दोस्त बोली थी, मैं एक एक को जान से मार दूंगा अगर किसी ने इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा। मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा वहां। तब तक आप सब मोहल्ले वालों को रोकने की कोशिश करें, वरना मेरे हाथों कोई नहीं बचेगा। वो गुस्से में गुर्राया था। बुर्राक, क्या तुम वाकई आओगे? वो खुश हुई थी। पता नहीं, मगर वो घर मेरे लिए बहुत अजीज है। मेरी माँ की यादें हैं वहाँ, और मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मुझसे मेरी माँ की यादें छीने। वो थोड़ा जज्बाती हो गया था। तुम्हारी एक अमानत मेरे पास भी है। मेरे मरने से पहले वो मुझसे ले जाना, वरना सोफिया की रूह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। उनकी आवाज़ में दर्द था। बुराक ने फ़ोन बंद कर दिया। आंखें नम हुई थी। उसकी माँ वो पहली औरत थी जो उसे बहुत अजीज थी, और उसने अपनी माँ को खो दिया था। लायल अपने कमरे में चुप बैठी थी। वो सुबह से उसी तरह बैठी थी। ना जाने क्यों, बस वो खामोश थी। शीला उसके लिए सूप लेकर अंदर आई। ये पी लो, उससे बड़े आराम से बोला था। पता है शीला, मैं हमेशा खुशियों के पीछे भागती हूँ। अगर मुझे कहीं से जरा सी भी खुशी मिलती है तो मैं उसके पीछे पागल हो जाती हूँ। लेकिन पता नहीं मुझे खुशियाँ हमेशा के लिए क्यों नहीं मिलती, वो मुझसे छीन ली जाती हैं। वो फिर दर्द भरी आवाज में बोली थी, लेकिन अब की वो रोई नहीं थी। जितना उसने रोना था वो रो चुकी थी। मेरी जान, तुम सब भूल जाओ और अपना ख्याल रखो। परसों को इतना अहम दिन है, तुम खुद को जज्बात पर काबू पाना होगा। वो उसके लिए बेहद फिक्रमंद थी। लाला सुल्तान बहुत हिम्मत वाली है। देखो, अभी तुम्हें हंस के दिखाती हूँ। ये बात कहकर वो मुस्कुराई थी, लेकिन उसकी हंसी झूठी और खोखली थी। शीला को अफसोस हुआ था। मत करो लायला, ऐसे मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही। तुम तो हमारी लायला सुल्तान हो जो हर तूफान से लड़ सकती है। लायला, खुद को पहचानो। वो उसे तसल्ली के अलावा कुछ नहीं दे सकती थी। लायला सुल्तान मजबूत है। लायला सुल्तान रो नहीं सकती। लायला सुल्तान हर चीज से लड़ जाती है। लायला सुल्तान हिम्मत वाली है। मैं तंग आ गई हूँ अब शीला इन बातों से। वो परसी थी। नहीं हूं मैं मजबूत। मैं एक इंसान हूँ जिसके सीने में भी दिल है, और दर्द मुझे भी होता है। लेकिन मैं सब सह जाती हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में मेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं हार्टलेस नहीं थी शीला, मुझे वक्त ने ऐसा बनाया। आंखें नम हुई थी। उसका रोने का दिल किया, मगर कोई फायदा नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरी जान हो, मेरी बहन हो। उसने लायला का हाथ नरमी से पकड़ा था। वादा करो तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी शीला। मैं एक बार फिर हार्टलेस नहीं होना चाहती। मैं वो वाली लायला दोबारा नहीं बनना चाहती जो सब जला देने पर यकीन रखती है, जिससे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जो कि हार्टलेस है। उसे डर था कि वो सब खोने के बाद फिर से वैसी न बन जाए। वो जीना चाहती थी, खुशियां मनाना चाहती थी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी लायला। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अहमद से बात करती हूँ, हम ये मुल्क नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ा भी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। शीला ने लायला को गले लगाते हुए तसल्ली दी थी। लायला ने उसे जोर से गले लगाया। आपके पास एक शीला जैसी दोस्त भी होनी चाहिए जो आपका हर मुश्किल में साथ दे। इतवार का दिन। 2 दिन गुजर चुके थे। लैला सुल्तान ने अब रोना बंद कर दिया था। उसने बुराक का गम अपने दिल में दफन कर दिया था। आज बहुत बड़ा दिन था, और आज उसे दिमागी तौर पर बहुत होशियार रहना था। लैला अपने कमरे से बाहर निकली। उसने वही काले रंग की प्रॉम फ्रॉक पहन रखी थी। हमेशा की तरह बाल खुले छोड़े हुए थे। मेकअप के नाम पर बस मस्कारा लगाया हुआ था। थोड़ी लिपस्टिक ही लगा लेती। साथ वाले कमरे से शीला निकली थी। उसने व्हाइट कलर की प्रॉम पहन रखी थी। मेकअप को ज्यादा ही किया हुआ था। घुंघराले बाल जोड़े में बांधे हुए थे। मेरे होंठों को लिपस्टिक की जरूरत नहीं, वो वैसे ही पिंक है, लाला ने शान से सच बोला था।
باہر محتشم اور احمد بلیک پینٹ کوٹ پہنے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیمی جیمی دونوں وہاں ویٹر بن کر جانے والے تھے، اس لیے وہ پہلے ہی نکل گئے تھے۔ گودام کے باہر دو بڑی بڑی گاڑیاں تھیں۔ وہ لوگ کسی امیر اور رئیس لوگوں سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ایک گاڑی میں احمد اور شیلا بیٹھے اور دوسری میں محتشم اور لائلہ۔ آج بہت پیاری لگ رہی ہو، احمد نے بیٹھتے ساتھ تعریف کی تھی۔ میں ہوں ہی پیاری، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ دل کر رہا ہے آج ہی تم سے شادی کر لوں، وہ بڑے پیار سے بولا تھا۔ ہاں، میرا بھی محل میں شادی کرنے کا خواب پورا ہو جائے گا، وہ ہنسی تھی۔ آج وہ لوگ شیلا کے خوابوں کے محل میں جا رہے تھے۔ دوسری طرف لائلہ کو خاموش دیکھ کر محتشم نے اس کی طرف دیکھا۔ خود کے جذبات پر قابو رکھنا، تم ہمارے اس شطرنج کے کھیل کی رانی ہو لائلہ، تم وہ کر سکتی ہو جو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ لائلہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بس ہاں میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت ذہنی طور پر بالکل بھی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہو، مگر بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ مگر میں لائلہ سلطان ہوں اور میں ہارٹ لیسٹ ہوں، وہ خود پر طنز کرتے ہوئے بولی۔ محتشم خاموش ہو گیا تھا۔ براق نے کالے رنگ کا پینٹ کوٹ اور اندر کالے ہی رنگ کی ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح گھڑی پہن رکھی تھی۔ بال آج ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی کالی آنکھیں کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بار بار پولر کے باہر کھڑا گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا۔ پولر کا دروازہ کھلا۔ وہ اسی سفید اور کھلے گھیرے والوں پروم میں ملبوس تھی۔ بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ ماتھے پر آگے کی طرف بالوں کی کچھ لٹیں چھوڑ رکھی تھیں۔ میک اپ آج تھوڑا سا زیادہ تھا مگر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پیروں تک آتی پروم کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اوپر کر رہی تھی تاکہ چلنے میں آسانی ہو۔ براق نے اسے دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہا۔ اس لڑکی میں ہر وہ باتیں جو براق کو اس کی طرف کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ براق کی کالی آنکھوں نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ پھر پل کے جھپکنا بھول گیا تھا۔ وہ براق کے پاس چلتی آ رہی تھی۔ چلیں اب؟ مینہا نے سوال کیا تھا۔ نہیں، براق نے پلک جھپکے بنا جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے الجھن میں سوال کیا تھا۔ پہلے مجھے اچھے سے اب دیکھنے تو دیں۔ اس کی آنکھوں میں مینہا چمک رہی تھی۔ ایک تو تم نہ ہر وقت تھی۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی۔ میں کیا ہر وقت؟ وہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نہیں بتا رہی۔ وہ بھی ضدی تھی۔ اب ہر وقت میں اتنی اچھی اچھی باتیں کروں گا تو آپ مجھ پر فلیٹ ہو ہی جائیں گی۔ جانتا ہوں، وہ معصوم سے لہجے میں بڑے شان سے بولا تھا۔ میں مینہا ہوں، میں تمہارے سامنے پگھل ہی نہ جاؤں، وہ آنکھیں اوپر کرتے ہوئے بولی۔ میں بھی براق ہوں، مجھے پتھر تک پگھلانے آتے ہیں۔ وہ بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ مینہا بس مسکرا دی تھی۔ یہ شخص جو بھی ہو اسے پسند تھا۔ مینہا نے آج تک کبھی کسی شہزادے کا خواب نہیں دیکھا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ آج ایک شہزادہ لگ رہا تھا، کوئی فیری ٹیل کا شہزادہ جسے دیکھ کر وہ دل ہار بیٹھی تھی۔ آگے اور پیچھے دو کالی ویگو تھی اور ان کے پیچھے امشال کی گاڑی اور اس کے پیچھے براق کی گاڑی تھی۔ براق اور مینہا امشال کے ساتھ ہی شادی پر جا رہے تھے۔ چاروں گاڑیاں ایک ساتھ بڑے سے گیٹ میں اندر داخل ہوئیں۔ یہ واقعی ایک محل تھا جسے فیری لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ باہر سے وہ ایک رائل اور قدیم محل کی طرح تھا۔ بڑا سا گارڈن اور سائڈ پر گاڑیوں کا رش تھا۔ مینہا گاڑی سے اتری۔ تم نہیں آؤ گے؟ اس سے براق کو اندر بیٹھ دیکھ کر سوال کیا۔ آپ جائیں، دلہن کی انٹری پر آپ کا ہونا ضروری ہے۔ میں یہ گاڑی پارک کر لوں۔ اتنا سن کر مینہا امشال کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ لوگوں کا ایک رش گارڈن میں لگ چکا تھا۔ سب امشال سے زیادہ اس کے ہیروں کا ہار کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ یہ خاندانی ہار تھا کہ جو بس شادی بیاہ کے موقع پر دلہن پہنتی تھی۔ پہلے یہ ہار امشال کی ماں نے پہنا تھا اور آج صدیوں بعد امشال پہنے ہوئی تھی۔ امشال نے خود لال رنگ کا ٹیل والا لہنگا پہن رکھا تھا۔ لہنگے کی ٹیل پورے 6 فٹ لمبی تھی جو کہ پورے کام سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت پیاری تو نہیں مگر اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے گلوں میں ہیروں کا نیکلس پہنا ہوا تھا۔ اس نیکلس میں 18 ہیرے تھے۔ ایک ایک ہیرا کروڑوں کا تھا۔ یہی وہ ہار تھا جس کے لیے محتشم لوگ ادھر آئے تھے۔ براق نے گاڑی ایک کونے میں لگائی۔ ادھر کے کیمرے احمد پہلے ہی ہیک کر چکا تھا، ویسے بھی یہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ تبھی اس نے کان میں چھوٹا سا بٹن جتنا بلوٹوتھ لگایا۔ محتشم، احمد، لائلہ، شیلا، ہیمی اور جیمی سب نے کان میں بلوٹوتھ لگا رکھا تھا۔ فوراً سب لوکیشن پر آؤ، اس نے سگنل دیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد سب ایک ایک کر کے اس کے پاس آنے لگے۔ اس نے اپنی ڈگی کھول کر سب کو گن پکڑے۔ براق اور باقی لڑکوں نے گن اپنی کمر کے ساتھ لگا کر کوٹ اوپر کر لیا۔ شیلا اور لائلہ نے اپنی گن اپنی ٹانگ پر ٹیپ کے ساتھ چپکا لی تھی۔ براق نے ڈگی بند کی۔ کچھ دن پہلے ہم گنز کیسے لے کر جائیں گے؟ گیٹ پر کافی چیکنگ کی جائے گی، لائلہ نے سوال کیا تھا۔ میری اطلاع کے مطابق امشال نے پولا میں اپنے ساتھ ایک دوست کی بھی بکنگ کروائی ہے، اور وہ دوست ضرور مینہا ہوگی۔ اب مینہا امشال کے ساتھ ہی اندر داخل ہوگی۔ سیکیورٹی کبھی بھی ان کی چیکنگ نہیں کرے گی۔ اس طرح ہم ان کی آنکھوں کے سامنے ہی سب اسلحہ لے کر اندر جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ واقعی بہت شاطر دماغ رکھتا تھا۔
सब लोग अब हॉल में अंदर जा चुके थे। ये हॉल काफी बड़ा और लंबा था, जिसे व्हाइट थीम के मुताबिक सजाया गया था। हर कोने में बड़े बड़े कैंडल स्टैंड लगाए गए थे। दीवारों पर क्रीम व्हाइट रंग का पेंट किया हुआ था। गोल्डन रंग से आर्किटेक्चर बनाया गया था, जो कि बहुत ही रॉयल लग रहा था। ऊपर छत पर बड़े बड़े चंद लगाए गए थे, जिनमें मोमबत्तियां लग रही थी जल रही थी। हॉल के बड़े से दरवाजे के सामने खुली और बड़ी सीढ़ियां थीं, जो कि दो तरफ को खुलती थीं। सीढ़ियां गोल्डन रंग की थीं, जिन पर अमशाल खड़ी अपना फोटो शूट करवा रही थी। मिन्हा हाथ में जूस का गिलास पकड़े साइड पर खड़ी हुई। बुराक पीछे से उसके पास आया था। वैसे आपने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ? बुराक ने बड़े प्यार से पूछा था। तारीफ सुनने का दिल कर रहा है। मिन्हा ने उसकी तरफ देख कर बोला। हाँ, करे मेरी तारीफ। वो मिन्हा की आंखों में देख रहा था। ना जाने वो जितना भी उसकी आंखों में देख ले वो थकता नहीं था। बहुत बुरे लग रहे हो, वो चुराते हुए बोली थी। मगर आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। वो उसकी आंखें पढ़ चुका था। क्या कह रही हैं मेरी आंखें? वो उसकी तरफ देख कर बोली। यही कि मैं कोई शहजादा लग रहा हूं जिसके आप ख्वाब देखने लगी हैं। वो शाने उचकाते हुए बोला और मिन्हा ने उससे नजर हटाई। इससे कैसे पता चला? मैं किसी शहजादे के ख्वाब नहीं देखती, वो बिना उसकी तरफ देखे बोली थी। मेरे तो देखती है ना, वो मासूम से लहजे में इतरा कर बोला। बिल्कुल सामने वाली दीवार के साथ लाइला खड़ी उन्हें देख रही थी। वो उन दोनों को ऐसे देखकर अंदर से खत्म हो रही थी। उसका दिल बंद हो रहा था। लाइला की आंखें नम हुई तो वो वहां से हटी। बुराक उसका नहीं था और वो उसका कभी भी नहीं हो सकता था। टेरेस का दरवाजा खोलकर वो खुले आसमान के नीचे सांस लेने आई। वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी, आज तो बिल्कुल नहीं। सब उस पर डिपेंड करता है, वो खुद को ये समझा रही थी। थोड़ी देर बाद शीला इधर लाइला के पास आई। यहाँ क्यों आ गई तुम? शीला ने उसे यूं अकेला देखकर सवाल किया था। मैं खुद का सब्र और नहीं आजमाना चाहती। वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रही थी। तुम कितनी अच्छी हो ना, उनके लिए खुद को कुर्बान कर रही हो। शीला को उस पर तरस आया था। मैं अच्छी नहीं हूँ, बस उन्हें बचा रही हूँ अपने शर से। वो जानती थी कि उसके अंदर कितना शर है। तुम एक दफा बुर्राक को अपने दिल की बात बता कर तो देखो। उससे लाइला की उदास आंखें नहीं देखी जा रही थी। क्या बात करूं मैं? अपना तमाशा नहीं बनवाना मुझे। वो टूट जाएगी मगर किसी के सामने बिखरेगी नहीं, ये तो तय था। तुम अपनी अना साइड पे क्यों नहीं कर देती? मोहब्बत में अना नहीं होती लाइला। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ये अना नहीं, इज्जत नफ्स है। मैं किसी से प्यार की भीख मांगूं ये मेरे लिए मौत है। मैं मरती मर जाऊंगी मगर उसके सामने भीख नहीं मांगूंगी। वो लाला सुल्तान थी, वो मोहब्बत पर इज्जत को चुनती थी। यार, तुम्हें लाइफ में पहली बार किसी से प्यार हुआ है, क्या उसे ऐसे ही जाने दूंगी? शीला को फिक्र हुई थी। वो बस लाइला की खुशी चाहती थी। मैं बचपन से प्यार के लिए तरसी हूँ, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी के आगे भी प्यार की खैरात मांगना शुरू कर दूँ। ये मुझसे नहीं होगा। वो किसी और से मोहब्बत करता है। ऐसे में अगर उसे अपने जज्बात बताऊंगी तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कबूल कर लेगा? नहीं, कभी नहीं। वो जानती थी कि बुरा कभी भी उससे मोहब्बत नहीं कर सकेगा, और यही बात उसे दुख दे रही थी। मगर मिन्हा का क्या? तुम्हें लगता है कि वो बुराक का सच जाने के बाद उससे अपना लेगी? नहीं लाइला, वो बुराक को उसके असल के साथ कभी कबूल नहीं करेगी। उसने खिड़की से मिन्हा की तरफ देखते हुए बोला था। मिन्हा का मुझे नहीं पता, मगर मैंने उस दिन बुराक की आंखें पढ़ी थी। वो मरता मर जाएगा मगर मिन्हा के अलावा किसी को नहीं अपनाएगा। आंख से एक आंसू गिरा था। वो इतना गम अंदर नहीं रख पा रही थी। वैसे भी मोहब्बत में जबरदस्ती थोड़ी ना होती है। हम किसी के दिल में खुद के लिए मोहब्बत डाल नहीं सकते, मगर खुद को समझाकर उसकी जिंदगी से निकल तो सकते हैं ना। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन फिर आदत हो जाएगी। वो शायद खुद को समझा रही थी। लाला खामोशी से साइड पर होना चाहती थी। शीला ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा। वो अपनी दोस्त के साथ रहेगी, ये तय था। बात सिर्फ इतनी है कि अगर वो मेरा नहीं तो मैं भी उसकी नहीं हूं। दिल पर उसने पत्थर रख लिया था। दिल से कह रही हो? शीला ने उसकी उदास आंखों में देखते हुए बोला। अब दिल की नहीं सुनती मैं। वो खुद के जज्बात पर काबू पाते हुए बोली। अच्छा बस छोड़ो, आओ हम एंजॉय करते हैं। वैसे भी वो घड़ी करीब आने वाली है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। वो बात को बदलना चाहती थी। चलो पिक्चर लेते हैं, हम दोनों इतनी प्यारी लग रही हैं। शीला ने लाइला का मोबाइल पकड़ते हुए बोला। फिर वो दोनों अच्छा सा पोज बनाकर खड़ी हुई। शीला ने पिक्चर क्लिक की थी। लाइला का दिल नहीं कर रहा था, मगर शीला के लिए वो मान गई थी। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। लाइला वापस मुड़ी थी। अभी वो चंद कदम दूर ही गई थी कि वापस मुड़कर शीला को देखा। वो उसकी अच्छी और इकलौती दोस्त थी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो शीला। उसे ना जाने क्यों शीला पर प्यार आया था। वो तो मैं हूँ। शीला मुस्कुराई थी। आई लव यू टू माई वन एंड ओनली फ्रेंड। शीला उसे बहुत अजीज थी। आई लव यू टू, जल्दी वापस आओ, फिर हमने सबके होश भी उड़ाने हैं। वो बहुत एक्साइटेड थी।
میرا انتظار کرنا، میں بس ابھی آتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں ہاں میں ادھر ہی ہوں، میں نے کدھر جانا ہے؟ وہ نارمل سے لہجے پہ بولی تھی۔ لائلا نے اسے مسکرا کر دیکھا اور واپس مڑی۔ پورے ہال کی لائٹس بند کر دی گئی تھیں۔ چھت پر لگے چندیلے اور سائڈ پر رکھے مختلف سٹینڈز پر جلتی موم بتیاں پورے ہال میں مدھم سی روشنی کر رہی تھیں۔ یہ سب ماحول ڈانس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سائڈ پر پیانو بج رہا تھا اور سب لوگ کپل ڈانس کر رہے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سب آپس میں مگن تھے۔ شیلا بھی احمر کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ وہ کافی خوش تھی، اس کے لیے یہ خواب تھا۔ دوسری طرف براق نے منہا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے ڈانس نہیں آتا، منہا نے صاف انکار کیا۔ مجھے تو آتا ہے، اور ویسے بھی کپل ڈانس تو اتنا آسان ہوتا ہے، بس ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گول گول گھومتے رہو اور آگے پیچھے پیر ہلاتے رہو۔ اس نے بڑے ہی آسان الفاظ میں سمجھایا تھا۔ تمہیں بڑی پریکٹس ہے، سچ سچ بتاؤ کس کس کے ساتھ ڈانس کرتے رہے ہو؟ منہا کی وہی شک کرنے کی پرانی عادت۔ براق نے اپنا سر پیٹا تھا۔ آئے میرے ساتھ، میری جو 10-15 بیویاں رہ چکی ہیں نا، ان کی کہانی سناتا ہوں آپ کو۔ اس نے طنز کیا تھا اور منہا نے اسے گھورید کروائی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، میں پیور سنگل ہوں، اس نے معصوم سے انداز میں دلیل دی۔ اب یہ پیور سنگل کیا ہے؟ منہا ہنسی تھی۔ اس آدمی کی اپنی ہی ڈکشنری تھی۔ پیور سنگل مطلب جس کا کبھی کوئی ریلیشن شپ نہ ہوا ہو۔ اتنا پاکیزہ اور معصوم مرد آپ کو کہاں ملے گا؟ اس نے اپنی تعریف کی تھی۔ منہا اس کی بات سن کر ہنسی تھی۔ پھر منہا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سب لوگوں کی طرف لپکے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، موم بتیوں میں بس پاس کھڑا آدمی ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہی وقت تھا ہاتھ چرانے کا۔ محتشم سب لوگوں سے سائڈ پر ہوتے ہوئے کونے میں آیا۔ لائلا، یہی وہ وقت ہے امشال سے ہار چرانے کا۔ اس کی یہ بات سب گینگ کے لوگ سن سکتے تھے کیونکہ سب بلو توت آپس میں کنیکٹڈ تھے۔ لائلا ادھر نہیں ہے، شیلا احمر کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے بولی۔ لائلا کدھر ہے؟ وہ اس وقت کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر میں سب لائٹس آن ہو جائیں گی، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا، وہ دبے دبے غصے کے ساتھ بولا تھا۔ ہر دروازے کے پاس ایک ایک سیکیورٹی کا بندہ کھڑا تھا۔ محتشم جانتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے یہاں سے چوری کر کے بھاگنا مشکل ہے، اس لیے وہ لوگ ایسے چوری کرنا چاہتے تھے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ لائلا ان کاموں میں ماہر تھی، وہ ایسے چوری کرتی تھی کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ براق منہا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ سب سے سینٹر میں تھے۔ اس نے اب کے منہا کو گھمایا تھا، گھومتے ہوئے منہا کی پروم پوری پھیل گئی تھی۔ لائلا سلطان واش روم کے اندر شیشے کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ بلو ٹوتھ وہ اتار چکی تھی۔ میک اپ جو تھوڑا بہت کیا ہوا تھا لائلا وہ بھی دھو چکی تھی۔ اس کو براق کے ساتھ منہا کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود کو کئی بار سمجھا چکی تھی لیکن وہ بے بس تھی۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نارمل کیسے رہ سکتی تھی؟ روتے روتے اسے یکدم خیال آیا کہ وہ بہت لیٹ ہو گئی ہے، اس وقت ڈانس شروع ہو گیا ہوگا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ شیلا، لائلا کدھر گئی ہے؟ جلدی کرو، کچھ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ محتشم کو بے چینی ہو رہی تھی۔ ڈانس کرتے ہوئے براق بھی یہ سب سن رہا تھا لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ منہا اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 2 منٹ میں آ جائے گی مگر اب تک نہیں آئی۔ شیلا نے محتشم کو بتایا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ لائلا ہمارا پلان برباد کر دے گی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ لائلا آ جائے گی، شیلا نے تسلی دی۔ محتشم نے دیکھا کہ میر بالاج کھڑا کھانا لگوانے کا آرڈر دے رہا تھا، مطلب یہ ڈانس ختم ہونے والا تھا۔ شیلا، تمہیں کچھ کرنا ہوگا، لائلا کی جگہ تم کر سکتی ہو، بس ایک ہار کی ہی تو بات ہے۔ محتشم کو اب کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف لائلا واش روم سے باہر نکل کر تیز تیز قدم بڑھانے لگی، کہیں اس کی وجہ سے سب برباد نہ ہو جائے، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ مگر میں نے کبھی اس طرح چوری نہیں کی، ایسے لوگوں کی بھیڑ میں چیز چوری کرنا لائلا کو آتا ہے۔ شیلا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے ہار چوری کرے۔ میری بات غور سے سنو، یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تم امشال کی طرف جاؤ، اس سے ٹکرانا اور جلدی سے ہار اس کے گلے سے نکال لینا اور پچھلے ہال کی طرف بھاگنا، وہاں آخری کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دینا، تمہیں پک کرنے کے لیے وہاں پر گاڑی پہلے ہی کھڑی ہوگی۔ محتشم نے اسے جلدی جلدی میں سب سمجھایا تھا۔ وہ خود امشال سے نہیں ٹکرا سکتا تھا، وہ مرد تھا، میر بالاج اس کی جان لے لیتا۔ شیلا، تم کر سکتی ہو، ہمارے لیے تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ پاس کھڑے احمد نے اس کو تسلی دی تھی۔ پھر ڈرتے ڈرتے شیلا آگے بڑھی، مڑ کر اس نے احمد کو دیکھا، وہ مسکرائی تھی۔ براق اور منہا دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی ایک الگ ہی دنیا میں مگن تھے جہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا، بس وہ دونوں اور یہ لمحے۔ وہ پورے جہان سے بیگانے ہو چکے تھے۔ براق کے لیے یہ لمحہ کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ دوسری طرف امشال کھڑی سب کو خوشی سے ناچتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا باڈی گارڈ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ شیلا پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے امشال کی طرف بھاگی۔ سب لوگ آپس میں مگن تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پیانو اب تیزی سے بج رہا تھا، بس اس سب کا اختتام ہونے ہی والا تھا۔
لائلہ سلطان پچھلے ہال میں پہنچ چکی تھی، تبھی اسے یاد آیا کہ وہ واش روم موبائل واش روم میں ہی بھول گئی ہے۔ پھر وہ واپس بھاگی۔ شیلا بھاگتے ہوئے امشال سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ امشال کی گردن پر رکھ کر ہاتھ کھینچا۔ امشال کو یہ سب محسوس نہیں ہوا تھا۔ معاف کرنا، میری نظر تھوڑی کمزور ہے، شیلا نے امشال کو گرے ہوئے دیکھ کر بولا۔ امشال کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، مگر وہ اپنا اتنا بڑا دن برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جھوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ شیلا کو دیکھا۔ ہار شیلا کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس نے ہار اپنے پیچھے چھپایا، پھر وہ پچھلے ہال کی طرف بھاگنے لگی۔ اس سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ شیلا کے جانے کے بعد 1 منٹ بعد امشال کو اپنا گلا خالی خالی لگنے لگا۔ شیلا ہار کو امشال کی گردن پر دبانا بھول گئی تھی۔ اگر وہ ہار کو گردن پر دبا دیتی تو امشال کو کافی دیر تک یہی لگتا کہ اس نے ہار پہنا ہوا ہے۔ امشال کو دھچکا لگا تھا، یوں ایک لڑکی کا اس سے ٹکرانا اور پھر ہار کا غائب ہونا۔ اس نے پاس کھڑے باڈی گارڈ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ لڑکی میرا ہار لے کر بھاگی ہے، اسے کسی بھی طرح میرے پاس لاؤ۔ وہ بہت پریشان تھی۔ آخر وہ اپنی ماں کو کیا بولے گی کہ اس سے ایک ہار بھی نہیں سنبھالا گیا؟ وہ کوئی بھی ہنگامہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ جس طرح رازداری کے ساتھ میرا ہار چوری ہوا ہے، اسی رازداری کے ساتھ تم وہ ہار واپس لاؤ، جلدی۔ وہ تھوڑا چیخی تھی۔ باڈی گارڈ شیلا کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ راہداری میں بھاگ رہی تھی۔ میں نے ہار چوری کر لیا ہے، میں بس باہر نکلنے ہی والی ہوں، اس سے بھاگتے ہوئے بولا۔ گینگ کے ہر بندے کو تسلی ہوئی تھی۔ آخر ایک بار پھر سب ویسا ہی ہوا تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ شیلا کو اپنے پیچھے ایک آدمی بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ امشال کا باڈی گارڈ تھا۔ رک جاؤ لڑکی، ورنہ میں شوٹ کر دوں گا، وہ پیچھے سے چیخا تھا۔ شیلا رکنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ساتھ والی دیوار پر لگے کینڈل اسٹینڈ کو دیکھا۔ پھر اس نے وہ دیوار سے اتار کر پیچھے کی طرف پھینکا۔ اسٹینڈ اس آدمی کے سر پر لگا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اسی لمحے شیلا غائب ہوئی۔ وہ پچھلے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ ادھر سے بس چند قدم دور کھڑکی تھی جدھر سے اس نے بھاگنا تھا۔ یہ ہال بالکل خالی تھا۔ پچھلے ہال آگے والے ہال سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، مگر پھر بھی کافی کھلا تھا۔ اسے سامنے سے آتی لائلہ دکھائی دی تو وہ رک گئی۔ شیلا اسے دیکھ کے مسکرائی تھی۔ لائلہ اس کی طرف تیز قدم بڑھا رہی تھی۔ شیلا کسی بچے کی طرح اس کی طرف بھاگ رہی تھی جیسے وہ اب محفوظ تھی۔ جہاں پر ہو وہیں رک جاؤ، شیلا کے پیچھے سے باڈی گارڈ بولا تھا۔ اس نے شیلا کا نشانہ لے رکھا تھا۔ شیلا کے قدم تھم گئے تھے۔ لائلہ نے ہاتھ ٹانگ پر مار کر گن باہر نکالی اور اسے لوٹ کیا۔ پھر اس باڈی گارڈ کا نشانہ لیا۔ گولی چلانے کی ہمت بھی مت کرنا، ورنہ گولی مجھے بھی چلانی آتی ہے، لائلہ چیخی تھی۔ شیلا ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، مگر اسے تسلی تھی کہ لائلہ اسے بچا لے گی۔ تمہارا اس ہار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو گن نیچے کرو، ورنہ تمہاری بیوی اور بچے تمہاری شکل دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ وہ اسے دھمکی دے رہی تھی۔ میں بتا رہا ہوں، میں شوٹ کر دوں گا، تم مجھے وہ ہار دے دو، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ کیسا لگے گا جب تمہارے بچے اپنے باپ کی لاش کو دیکھیں گے؟ اپنی بیوی کا سوچو، اکیلی عورت کیسے بچوں کو پالے گی؟ لائلہ اسے ایموشنل کرنا چاہ رہی تھی۔ میں چھوڑ دوں گا، شوٹ کر دوں گا۔ وہ ڈر رہا تھا لائلہ اپنی چال میں کامیاب ہو رہی تھی۔ بس ایک اور وار اور وہ ہار مان لے گا۔ تم بس اپنے بچوں کی شکل یاد کرو، وہ کیسے روئیں گے تمہاری لاش کو دیکھ کر۔ وہ آخری وار کر چکی تھی۔ باڈی گارڈ گن نیچے ہی کرنے والا تھا کہ اسے لائلہ کی طرف سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ جواب میں اس نے بھی گولی چلا دی۔ سب لوگ باہر گارڈن میں آ چکے تھے۔ کھانے کا انتظام ادھر کیا گیا تھا۔ ہری بھری گھاس میں عالی شان صوفے لگائے گئے تھے جن پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ چلیں واپس، براق نے بریانی کھاتے ہوئے بولا۔ پہلے تمہیں آنے کی جلدی تھی اور اب جانے کی جلدی ہے، امشال کی رخصتی تو ہونے دو۔ مینہا کو غصہ آیا تھا۔ براق کو یہاں سے جانے کی جلدی تھی کیونکہ جس کام کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ کام ہو چکا تھا۔ ویسے اس سے اچھی بریانی میں بنا لیتا ہوں، اس نے اپنی پھر سے تعریف کی تھی۔ یہ تم ہر جگہ اپنی تعریف مت کیا کرو، مینہا نے سیدھی بات کی تھی۔ کیوں نہ کروں، میں ہوں ہی تعریف کے قابل۔ اب آپ کو تو کرتی نہیں میری تعریف، تو مجھ معصوم کو خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ایسے بولا تھا جیسے اس پر بہت ظلم ہوا ہو۔ تم نہ ان حرکتوں کی وجہ سے کسی دن میرے ہاتھوں پٹو گے، وہ تب کر بولی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا، آپ مجھے مار رہی ہوں اور میں چلا چلا کر سب کو بتا رہا ہوں کہ آپ مجھ پر کتنا ظلم کرتی ہیں، وہ خواب کسی کیفیت میں بولا تھا۔ مینہا نے اسے گھوری کروائی تو وہ سیدھا ہوا۔ دوسری طرف محتشم احمد کے ساتھ کھڑا تھا۔ ابھی تک شیلا نے باہر نکل کر کال نہیں کی تھی، نہ ہی اس کا بلوٹوتھ چل رہا تھا۔ شاید بھاگتے ہوئے وہ کہیں گر گیا تھا۔ لائلہ نے گولی نہیں چلائی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا، گولی ہیمی نے چلائی تھی۔ جواب میں اس باڈی گارڈ نے بھی گولی چلائی۔ لائلہ جو سب سنبھال چکی تھی، ہیمی نے پل بھر میں برباد کر دیا تھا۔ گولی باڈی گارڈ کے سیدھا سر میں لگی تھی اور اس کی تبھی موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھیر ہوا تھا۔ لائلہ نے واپس مڑ کر شیلا کی طرف دیکھا۔ اس کی سفید فراک لال ہو رہی تھی۔ شیلا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شوق میں تھی۔
लाइला पागलों की तरह शीला की तरफ भागी थी। शीला नीचे जमीन की तरफ गिर रही थी, जैसे सब स्लो मोशन में चल रहा था। शीला जमीन पर गिरी तो हर तरफ उसका खून ही खून फैलने लगा। लाइला उसके पास घुटनों के बल बैठी थी। शीला, नहीं, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। कहा था ना, एक महल में मरूंगी। वो उदासी से मुस्कुराई थी। गोली उसे जिस्म के अंदर थी। नहीं, नहीं, तुम नहीं मरोगी। लैला तुम्हें मरने नहीं देगी। ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं, प्लीज शीला, मत जाओ, प्लीज। आंसू किसी आबशार की तरह उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो पहली बार किसी की मिन्नत कर रही थी। रो नहीं, रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम। तुम्हारा वो गुस्से वाला चेहरा है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। शीला को बोलने में मुश्किल हो रही थी। सांस जैसे रुक रहा था। मैं मोहतशम से बात करती हूँ। हम हार मान लेते हैं। हाँ, हाँ, हम हार मान लेते हैं। फिर पुलिस तुम्हें अस्पताल ले जाएगी और तुम ठीक हो जाओगी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली थी। वो हिम्मत नहीं हारेगी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। पुलिस पुलिस तुम सबको पकड़ लेगी, वो दर्द से कराहते हुए बोली। फर्क नहीं पड़ता मुझे। पूरी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े तो रह लूंगी। बस एक यही तरीका है तुम्हें बचाने का। वो फिर से हिम्मत हार गई थी। कोई फायदा नहीं है लाइला, मौत का फरिश्ता मेरे सर पर खड़ा है। वो फूट फूट कर रोई। उसकी सारी फ्रॉक खून से लाल हो चुकी थी। फर्श सारा खून में भीग चुका था। मैं मौत के फरिश्ते से भी लड़ जाऊंगी, मगर तुम्हें नहीं खो सकती शीला। तुम मेरा आखिरी सहारा हो। वो रोते हुए चीखी थी। अहमद से कहना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुमसे भी बहुत। अल्फाज अब टूट रहे थे। उसकी सांसें बस निकलने वाली थी। बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें इस वक्त छोड़ कर जा रही हूँ जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा साथ यहीं तक था। तकलीफ अब हद से बढ़ गई थी। वो मुश्किल से कुछ बोल पा रही थी। मत जाओ यार। लाला सुल्तान तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है। वो हाथ जोड़कर बोली थी। मेरे बस में नहीं है लाइला। आंसू अब रुक चुके थे। उसकी रूह निकलना शुरू हो गई थी। तो तुम कहीं नहीं जाओगी शीला? नहीं, 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 प्लीज़ नहीं। मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। लाला सुल्तान का सब कुछ बिखर रहा था। वो सब हार रही थी। एक बार फिर जिंदगी ने तुमसे सब छीन लिया है लाइला। तो तुम। उससे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा था। आंखें बंद हो रही थी। लाइला नफी में सर हिला रही थी, जैसे ये सब झूठ हो। तुम आग हो लाइला, सब जलाकर राख कर दो। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो उसके मुंह से निकले थे। शीला की रूह निकाल ली गई थी। उससे बस इतनी ही मोहलत मिली थी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाती है? शीला, शीला, लाइला सुल्तान चीखी थी। उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी। आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो। बुर्रा को खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खो सकती शीला। वो एक बार फिर किस्मत से हार गई थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। क्यों आखिर किस्मत इतनी जालिम होती है? लाइला सुल्तान वहीं बैठी रोती रही, मगर कोई रोने से वापस तो नहीं आ जाता। शीला उसे ऐसे छोड़कर चली जाएगी, वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लाइला, मेरी बहन, मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी। मुझे लगता था तुम्हें तो कोई दर्द ही नहीं होगा। आज उसे जितनी तकलीफ हो रही थी वो माजी की हर तकलीफ से बढ़कर थी। जहन से शीला का तस्वर निकल ही नहीं रहा था। मेरा वादा है, अगर तुम पर कोई मुसीबत आई तो तुम लाला सुल्तान को अपने साथ पाओगी। वो उसके सामने होकर भी उसे नहीं बचा पाई थी। वो वादा अधूरा रह गया था। लाइला इस वक्त खुद को कितना बेबस महसूस कर रही थी, सिर्फ वही जानती थी। देख लेना, मेरे मरने का गम सबसे ज्यादा तुम्हें ही होगा। उसने वाकई सच कहा था। लाइला इस वक्त शदीद सदमे में थी। ये बातें उसके जहन में किसी फ्लैशबैक की तरह चल रही थी। वो अंदर से किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गई थी, जिसे वो खुद भी नहीं समेट सकती थी। वो शीला का हर बार लाइला को गले लगाना, वो उसका हर रोज सुबह के वक्त लाइला की नींद खराब करना, वो लाइला सुल्तान की हर बात सुनना, अच्छे से अच्छा मशवरा देना, उसके लिए हमेशा फिक्रमंद रहना, उसकी परवाह करना, उसे सब याद आ रहा था। इंसान मर जाता है, मगर उसकी यादें जिंदा रह जाती हैं, और यादें बेशक अच्छी हों या बुरी, हमेशा तकलीफ ही देती हैं। मेरी दुआ है तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। वो अब कैसे मुस्कुरा सकती थी? उसके सामने उसकी दोस्त की मौत हुई थी। ये मंजर उसके जहन में कैद हो गया था। वो कितनी ही देर यहाँ बैठी आंसू बहाती रही, लेकिन जाने वाली जा चुकी थी। लाइला, मेरी जान, यही तो जिंदगी है। कभी हमें सब मिल जाता है और कभी हमसे सब छीन लिया जाता है। जिंदगी तो बस उसे सब छीनती थी, देना तो वो भूल ही गई थी, और आज उससे उसकी वाहिद दोस्त भी छीन ली गई थी। आखिर हमेशा लाइला सुल्तान ही क्यों? ऐसे कई सवाल उसके जहन में आ रहे थे। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, हमें बस हर हालात में सब्र करना होता है। सब्र? वो कैसे सब्र कर सकती थी? सामने उसकी दोस्त की लाश पड़ी थी, जिसके गाल पर वो बार बार थपथपा रही थी, मगर वो नहीं उठ रही थी। लाला सुल्तान को लगा था कि ये सब अपनी आंखों से दिखना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है।
जब मैं चली जाऊंगी ना तो तुम मेरी इन्हीं बातों को याद करोगी। लैला को शीला की कही एक एक बात याद आ रही थी, जैसे उसके जहन में सिर्फ शीला ही थी। वो पूरी दुनिया भूल चुकी थी। अभी मैंने देखा ही क्या है, इस आखिरी चोरी के बाद अल्लाह से तौबा भी करनी है। जिंदगी किसी को मोहलत नहीं देती। शीला को तौबा की मोहलत नहीं दी गई थी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मेरी जान हो, मेरी बहन हो। लेकिन आज वो नहीं थी उसके साथ। लाला, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सब एक ख्वाब की तरह झूठ था जो पल भर में टूट चुका था। मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ हाँ, मैं इधर ही हूँ, मैंने किधर जाना है। फिर वो क्यों चली गई थी? कि इतनी बेयकीन होती है जिंदगी। जिससे चंद मिनट पहले वो बात कर रही थी, अब वो उसके साथ मौजूद नहीं थी। तुम आग हो लाइला, सब जलाकर राख कर दो। और ये अल्फाज सुनकर उसने अपने आंसू साफ किए थे। वो जानती थी उसे क्या करना है। वो एक बार फिर हार्टलेस हो चुकी थी। जिस बात का उसे डर था वही हुआ था। मोहतशम को बहुत बेचैनी हो रही थी। अंदर क्या हो रहा था वो कुछ नहीं जानता था। शीला आखिर किधर गायब हो गई थी? बॉस, मुझे अब डर लग रहा है, कहीं शीला को कुछ हो तो नहीं गया। अहमर को शीला की फिक्र हुई थी, मगर मोहतशम के पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसे अपने ब्लूटूथ में हैमी की आवाज़ आई। बॉस, वो उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। सामने शीला की लाश पड़ी थी और लायला उसके माथे पर एक आखिरी बोसा दे रही थी। हैमी, क्या हुआ है? आपके बुर्राक बोला था। वो टेबल पर अकेला था। मिन्हा अमशाल के पास थी। वो शीला हार लेकर पिछले हॉल में आई थी। अमशाल का बॉडीगार्ड भी उसे पीछे था। उसने शीला को गोली मारी और वो घबराया हुआ था। शीला कैसी है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अहमर का सांस अटक गया था। हमीद, शीला किधर है, बताओ। मोहतशम गुस्से में बोला था। वो बॉस, शीला हमें छोड़कर चली गई। उसने हिम्मत करके एक सांस में बोला। लायला सुल्तान जो शीला के पास बैठी थी वो वापस मुड़ी। हेमी को उसने खूंखार नजरों से देखा था। अहमर यह सुनकर शौक में चला गया था। उसकी आंखों में बेयकीनी उतरी थी। बुर्राक को भी काफी बुरा लगा था। आखिर लायला का क्या हाल हुआ होगा, उसे फिक्र हुई थी। मोहतशम ने आंखें बंद की थीं। लायला उठकर किसी शेरनी की तरह हैमी की तरफ बढ़ी थी। तुम्हें किसने कहा था अपना मोटा दिमाग इस्तेमाल करो? मैं सब संभाल चुकी थी, तुमने बर्बाद कर दिया सब। तुमने बर्बाद किया। वो हैमी पर चीखी थी। और तुम्हें क्या लगता है, अगर वो गोली ना चलाता मैं, तो वो हमें ऐसे ही जाने देता? वो अब भी अपनी सफाई में बोला था। अपनी शक्ल गुम कर लो और दोबारा मुझे नजर ना आना, वरना तुम्हारी मौत मेरे हाथों पक्की है। वो चिल्लाई थी। हैमी गुस्से से बाहर निकला। लायला ने अपना ब्लूटूथ कान में लगाया। सब फौरन अंदर आए, वो हुक्म दे रही थी। तुम क्या करने वाली हो लायला? मोहतशम को खदशा लाक हुआ था। सब जलाने लगी हूँ, मैं सब बर्बाद कर दूंगी, एक एक को चुन कर मारूंगी। इस वक्त लायला पर जुनून तारे था। गम और गुस्सा जब एक साथ मिल जाता है तो वो जुनून में बदल जाता है, और जुनून में इंसान अपना होश व हवास खो देता है। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा लायला, बात को समझो, हम उन लोगों से पंगा नहीं ले सकते। मोहतशम ने उसे ठंडे दिमाग से समझाया था। अहमद, तुम आओगे ना अपनी शीला के लिए? उसने आखिरी बार मुझसे कहा था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? और यह सुनकर अहमद के आंसू बेख्तियार निकले थे। उसने अपने प्यार को खोया था। तुम पागल हो गई हो लायला, मत करो, बहुत लोग मारे जाएंगे। मोहतशम ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। फर्क नहीं पड़ता, आज पूरी दुनिया भी मेरे हाथों कत्ल हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। वो पुराने वाली लायला बन चुकी थी। वो हार्टलेस हो चुकी थी। लायला, बात को समझो। मोहतशम उसे समझा रहा था। फिर वो अहमर को उठता देख कर रुका। अहमर अंदर जा रहा था जंग का आगाज करने। आप मेरा साथ देंगी या आप ऐसा करें कि ख्वाजा सराउं की तरह आप मेरा साथ देंगे, या आप ऐसा करें कि ख्वाजा सराउं की तरह चूड़ियां पहनकर बैठ जाए? आपको लड़कियों से तशबीह देना भी मेरी तौहीन है। आज इतने अरसे बाद वैसे सख्त अल्फाज बोली थी। लाला, तुम इस वक्त सदमे में हो। तुम मोहतशम उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरे सामने मेरी दोस्त को गोली लगी, वो चीखी थी। आंखों के सामने वही मंजर घूमा था। मेरे इन हाथों में उसने अपनी आखिरी सांसें ली। उसे शीला के खून से लथपथ अपने हाथों को देखा। उसके आखिरी अल्फाज थे कि लायला, सब जलाकर राख कर दो तो हाँ, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। ये वाइट वेडिंग अगर मैंने रेड वेडिंग में न बदल दी तो मेरा नाम लायला सुल्तान नहीं। वो बिना कुछ सोचे समझे बोल रही थी। आ रहा हूं मैं। मोहतशम ने लायला की बेवकूफ़ी पर मातम करते हुए अंदर का रुख किया। मैं नहीं आ सकता लायला, मुझे माफ़ कर देना। मिन्हा के सामने मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बुराक जो सब सुन रहा था वो लायला को सफाई देने लगा। तो मत आओ, बैठकर अपनी मैडम की जी हुजूरी करते रहो। वो आज कितना सख्त बोल रही थी, उससे खुद भी अंदाजा नहीं था। बुराक को यह बात बहुत बुरी लगी थी, मगर वो लायला की हालत समझ सकता था। अंदर सामने वाले हॉल में मीर बलाज के काफी बंदे खड़े थे। लायला उन सबको मार देना चाहती थी। उसने शीला की तरफ एक आखिरी दफा देखा, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं करना चाहती थी।
اس لیے اس نے شیلا کی گن اٹھائی اور جلدی سے آگے بڑھی، پھر اس باڈی گارڈ کو اپنے جوتوں کے نیچے کچلتی ہوئی باہر نکلی۔ آگے راہداری تھی جدھر ہیمی اور جیمی کھڑے تھے، وہ اس کے ساتھ جانے والے تھے۔ لیلا بنا ان کی طرف دیکھے آگے بڑھی، وہ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لیلا کی آنکھوں میں انتقام تھا، وہ آگ بن چکی تھی، بس سب برباد کرنے کی باری تھی۔ دوسری طرف سے محتشم اور احمر ہال کے اندر آئے، سب باہر بیٹھے مزے سے کھانا کھا رہے تھے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہونے والا ہے، لیکن براق سب جانتا تھا، وہ کیا کرے۔ اس نے منہا کو دیکھا، وہ امشال کے ساتھ بیٹھی تھی۔ براق نے دل پر پتھر رکھ کر اندر کا رخ کیا، اس نے لائلہ کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ آج منہا کے سامنے اس کا سچ آ سکتا تھا، لیکن وہ یہ خطرہ مول لے رہا تھا۔ اس نے ہال کے اندر داخل ہو کر دروازے کو اندر سے لاک کیا۔ اندر میر بلاج کے بندے ہر چیز کی نگرانی کر رہے تھے۔ لائلہ نے راہداری میں چلتے ہوئے فائرنگ شروع کی۔ اندر کھڑے ہر بندے کو آواز آئی تھی۔ باہر لان میں جتنا تیز میوزک چل رہا تھا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میر بلاج کے بندے چوکنے ہوئے، سب نے اپنے اپنے مورچے بنائے۔ آواز ہال کی اندرونی دیوار کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ سب اس دروازے کی طرف نشانہ لیے بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے داخلی دروازے سے احمد نے ان پر حملہ کیا۔ گولی ایک بندے کی چھاتی پر لگی تھی، اس کا خون فرش پر ابل ابل کے نکل رہا تھا۔ محتشم نے اوپر چندیلے کی رسی پر گولی چلائی، وہ سیدھا نیچے آ کر گرا تھا۔ فرش پر ہر طرف اس کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے تھے۔ ان کا دھیان لائلہ سے ہٹ چکا تھا۔ وہ لوگ اب اپنے پیچھے متوجہ ہوئے، جدھر تین لڑکے گن لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ میر بلاج کے بندوں نے فائرنگ شروع کی تو وہ تینوں پلر کے پیچھے ہوئے۔ میر بلاج کے بندے لائلہ سلطان سے بالکل غافل ہو چکے تھے۔ وہ ہال میں داخل ہوئی، پھر اس نے گولیاں برسانا شروع کی تو وہ رکی نہیں۔ نہ جانے کتنا خون تھا جو اس وقت فرش پہ بہہ رہا تھا۔ میر بلاج کے بندے پھنس چکے تھے، دونوں طرف سے ان پر گولیاں چل رہی تھیں۔ باقی سب تو پھر بھی سانس لینے کے لیے رک رہے تھے، لیکن لائلہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکی۔ ہال جو اتنے مہینے لگا کر سجایا گیا تھا، وہ سب برباد ہو گیا تھا۔ سب لوگ چھپ کر وار کر رہے تھے، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی شناخت ہو، اور لائلہ کو جیسے ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ ایک ایک بندے کو دکھائی دے رہا تھا، وہ سامنے سے وار کر رہی تھی۔ میر بلاج کا ایک بندہ نیچے زمین پر لیٹ کر آگے بڑھنے لگا، کسی کا دھیان اس پر نہیں گیا تھا۔ وہ لائلہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لائلہ کی گن خالی ہو گئی تھی، اس نے اپنی جیب میں سے مزید گولیاں نکالی اور گن ان سے بھرنے لگی۔ براق نے اس آدمی کو لائلہ کی طرف بڑھتا دیکھا، اس نے اپنی گن سے اس آدمی کا نشانہ لیا۔ وہ لائلہ سے چند قدم دور کھڑا اس کو گولی مارنے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھ پر گولی آ کے لگی۔ لائلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک آدمی اپنا ہاتھ پکڑے درد سہ رہا تھا۔ پھر اس نے براق کی طرف دیکھا، براق نے اسے آنکھ کا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ اس وقت وہ سفید فرش خون سے بھر چکا تھا، دیواروں پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے، موم بتیاں ساری بجھ چکی تھیں۔ سر اندر کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، جلدی سے اندر اور لوگوں کو بھیجیں۔ ایک آدمی نے میر بلاج کو کال کی تھی۔ میر بلاج کے ہوش اڑے تھے، اس نے مہمانوں کی طرف دیکھا، وہ سب مزے سے ڈانس کرنے اور کھانے میں مصروف تھے۔ اس نے ہنگامہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، پھر وہ باہر گیٹ پر لپکا۔ وہاں اس کے مزید 6 بندے کھڑے تھے۔ اندر جاؤ فوراً، کچھ لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ 6 کے 6 لوگ اندر بھاگے۔ پھر وہ مزید آگے آیا، اس کے کافی بندے یہاں بیٹھے مزے سے باتیں کر رہے تھے۔ حرام خوروں، اٹھو اور پورے گارڈن میں بیٹھے لوگوں کی حفاظت کرو، کسی کو ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ وہ چیخا تھا، مہمانوں کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ کافی فکر مند ہوا تھا۔ لیلا، بس بہت ہو گیا، اب یہاں سے چلو۔ محتشم کو فکر ہو رہی تھی کہ وہ پکڑے نہ جائے۔ آپ لوگ آ جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک ایک کو مار دینا چاہتی تھی۔ لیلا، تم کیوں ہم سب کو مصیبت میں ڈال رہی ہو؟ محتشم برسا تھا۔ آپ لوگ جائیں، میں آ جاؤں گی جب میرے اندر کی آگ بجھ جائے گی۔ وہ بنا کسی جذبات کے بولی تھی۔ لیلا، تم بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ احمد، شیلا پچھلے ہال میں ہے، پلیز اسے یہاں سے لے جاؤ اور اچھی سی جگہ پہ دفنا دینا، ورنہ یہ لوگ اس کی لاش تک کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے صرف شیلا کی پرواہ تھی۔ اور آپ؟ اس نے محتشم کو دیکھا۔ ہار وہیں پہ پڑا ہے، اسے لے جائیے گا، کہیں آپ کا پلان نہ برباد ہو جائے۔ وہ طنز کر رہی تھی۔ محتشم چپ ہوا تھا۔ پھر ہیمی، جیمی، محتشم اور احمد وہاں سے پچھلے ہال کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں ویسے ہی سب ختم ہو چکا تھا، ہر طرف خون تھا، کافی لوگ زندہ تھے مگر بے ہوش پڑے تھے۔ تمہارا ہار کدھر ہے؟ منہا نے بڑی دیر بعد امشال سے پوچھا۔ امشال کے پسینے چھوٹنے لگے۔ یار وہ اس بات کو راز رکھنا چاہتی تھی۔ بتاؤ امشال، شاید میں مدد کر سکوں، منہا نے اس سے پوچھا۔ امشال کو خیال آیا کہ منہا بھی تو انسپیکٹر ہے، وہ اس کی مدد کر سکتی ہے۔ یار، ڈانس کے وقت ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی اور میرا ہار لے کر بھاگ گئی۔ میں نے اپنی باڈی گارڈ کو تو بھیجا تھا اس کے پیچھے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا، کیا کروں اب میں؟ وہ کافی پریشان تھی۔ تم کہو تو میں اندر جا کر دیکھوں؟ منہا نے اس کی پریشانی کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر میں دیکھ لوں گی، تم فکر نہیں کرو۔
इतना कहकर वो अंदर की तरफ भागी। दरवाजा बंद था। मीर बलाच की बंदे वहां से अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मिन्हा ने दूसरी तरफ एक खिड़की देखी, वो यहाँ से बआसानी अंदर जा सकती थी। मिन्हा ने वहां का रुख किया। खिड़की थोड़ी ऊपर थी। उसने ऊपर छलांग मारकर अपने हाथ से खिड़की पकड़ी, फिर उसने अपनी टांगे ऊपर करके अंदर की तरफ छलांग मारी। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़े थे। हर तरफ कयामत का मंजर देखकर वो हैरान हुई थी। बुराक जो पिलर के पीछे खड़ा था, उसको मिन्हा को देखा तो छुपने की कोशिश करने लगा। बस मिन्हा उसे ना देखे, वो यही दुआ कर रहा था। लायला ने मुड़कर देखा तो वहां मिन्हा खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसने उससे बुराक को छीना था। मुझे मिन्हा से मोहब्बत है। उसे बुराक की बात याद आई कि अगर वो मिन्हा को मार दे तो बुराक उसका हो जाएगा। उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। वो अपने होशो हवास में नहीं थी। मिन्हा सब देखकर आगे बढ़ी थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था। अंदर आना उसे अपनी बेवकूफ़ी लगी थी। अभी वो 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि लायला उसके सामने आई। उससे मिन्हा की तरफ गन की और मिन्हा के पैरों से जमीन निकली थी। ये वही लड़की थी जो हर बार उसकी मदद करती थी। लोग क्या होते हैं और हम उन्हें क्या समझते हैं। इस वक्त उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। कपड़े सारे खराब हो चुके थे। तुम हमेशा मुझसे पूछती थी ना कि मैं कौन हूँ, तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने मिन्हा को देखकर बोला। मिन्हा खामोश खड़ी थी। पिलर के पीछे खड़ा बुराक सब सुन रहा था, बल्कि इस हॉल में मौजूद हर जख्मी इंसान सुन रहा था। मैं हूँ लायला सुल्तान, एक चोरनी, एक स्कैमर, एक धोखा और एक आग जो जहां जाती है सब जला देती है। वो बोल रही थी और कोई उसको जवाब देने वाला नहीं था। मैं वो हूं जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगी, उसने मिन्हा की आंखों में देखकर बोला। बुर्राक ने हल्की सी आंख बाहर निकाल कर देखा। उसके होश उड़े थे। लायला मिन्हा पर गन ताने खड़ी थी। फिर लायला ने गन लोड की। मिन्हा ने कलमा पढ़ा। लायला गन चलाना नहीं चाहती थी, लेकिन आज वो किसी की नहीं सुन रही थी, न दिल की न दिमाग की। बुर्राक गन नीचे फेंक कर भागा। वो मिन्हा पर गोली नहीं चलने दे सकता था। मिन्हा में उसकी जान थी। अहमद ने शीला को अपनी गोद में उठाया। उसका जिस्म बेजान पड़ा था। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा शीला। आंखों से आंसू तारी हुए थे। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, मुझे माफ कर देना। वो शीला की लाश से बातें कर रहा था। मोहतशिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर अहमद, खुद को संभालो और यहाँ से चलो। मोहतशिम के हाथ में वो हार था जिसके लिए ये सब हुआ था। फिर वो भागने के लिए पिछली खिड़की की तरफ लपके। बुराक मिन्हा और लायला के बीच में खड़ा था। उसे देखकर लायला के हाथ रुके थे। बुराक ने लायला को देखकर नफी में सर हिलाया था, जैसे वो इल्तिजा कर रहा था कि लायला ऐसा मत करना। मिन्हा जो आंखें बंद करके खड़ी थी, गोली न चलने की वजह से हैरान हुई थी। अब तक तो गोली चल जानी चाहिए थी। उसने आंखें खोली तो बुराक उसके सामने खड़ा था। लायला और बुराक एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उसने गन नीचे की। वो उस शख्स को ना नहीं कह सकते थे। लायला ने बुर्राक को आखिरी बार देखा। बुर्राक को देखकर वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन फिर बुर्राक के साथ मिन्हा को देखकर वो समझ गई थी कि कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमेशा लाहासिल ही रहती हैं। मिन्हा ने बुर्राक की तरफ देखा, जो कि लायला से नजर हटाकर अब उसकी तरफ देख रहा था। हर बार आ जाता था उसे बताने। तभी दरवाजा टूटने की आवाज आई। मीर बलाच के बंदे अंदर आ चुके थे। मिन्हा और बुर्राक ने मुड़कर देखा। लायला ने गन चलाई थी। गोली एक आदमी की टांग पर लगी। बाकी सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। लायला पिलर के पीछे से होती हुई पिछली हॉल में भागी। कितनी ही गोलियां उसकी तरफ चल रही थी, मगर वो सबसे बचकर भाग निकली। उसके पीछे 2 लोग गए थे। बाकी 4 नीचे पड़े अपने आदमियों को देख रहे थे। लायला पीछे की तरफ गन चलाती हुई आगे भाग रही थी। उसके पीछे चलने वाले 2 आदमी भी उस पर जवाबी हमला कर रहे थे। लायला ने निशाना लेकर गोली चलाई। गोली सीधा एक आदमी की टांग पर लगी थी। वो वहीं पर रुक गया था। बाहर अब हलचल होना शुरू हो गई थी। सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अंदर की खबर मिल रही थी। मीर बालाज हॉल के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ अपने बंदों को जख्मी पड़ा देखकर उसके होश उड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अंदर आ रहे थे। अंदर का माहौल दहशतनाक था। फर्श खून से भरा हुआ था। चीजें बिखरी पड़ी थी। दीवारों पर खून के बेतहाशा छींटे थे। सब बर्बाद हो चुका था। वो वाइट वेडिंग थी जिससे लायला सुल्तान रेड वेडिंग में बदल चुकी थी। लायला ने पिछली खिड़की से छलांग लगाई। वो आदमी अब तक उसके पीछे आ रहा था। लायला और उस आदमी दोनों की गन खाली हो चुकी थी। लायला ने पिछली गली का रुख किया। वो आदमी लायला को पकड़ने की मुकम्मल कोशिश कर रहा था। गली में काफी अंधेरा था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को सही से दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ जख्मी लोगों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। जिस आदमी ने मीर बलाज को कॉल की थी, उसको स्ट्रेचर पर लेटा कर बाहर लेकर जा रहा था। वो मीर बलाज के पास रुका। सर ये सब लायला सुल्तान नामी लड़की ने किया है। वो यहाँ को चुराने आई थी और उसके साथ उसके बंदे भी थे। उसने अपने मालिक को खबर दी थी। मीर बलाज ने फौरन किसी को कॉल मिलाई। लायला सुल्तान नामी लड़की का पूरा रिकॉर्ड निकालो। माजी में कोई ना कोई तो जुर्म किया ही होगा। हर सोशल मीडिया, हर टीवी चैनल पर उसे इतना बदनाम करो कि उसे उसका गैंग भी पनाह ना दे। लोग उस पर थू थू करें और उसे लाकर पुलिस के हवाले कर दें।
वो लैला सुल्तान का दुश्मन बन चुका था। 5 मिनट, बस 5 मिनट के अंदर हर टीवी चैनल पर उसके खिलाफ खबर होनी चाहिए। अब के वो हुक्म दे रहा था। लैला ने गली से टर्न लिया। सामने मेन रोड थी। वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। आदमी उसके पीछे ही था या शायद वो भाग भाग कर थक गया था। अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। वो बाईं तरफ मुड़ी। सामने बेकरी के बाहर उसे एक गाड़ी खड़ी थी। वो उस गाड़ी को पहचानती थी। उसने गाड़ी का रुख किया, फिर गाड़ी का खुला शीशा देखकर अंदर छलांग लगाई। लैला अंदर बैठी पिछले शीशे से बाहर देख रही थी। वो आदमी गली से बाहर आ चुका था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की कहाँ गई। मिन्हा अभी तक शौक में थी। वो तो लायला को फरिश्ता समझती थी, लेकिन वो क्या थी उसे आज अंदाजा हुआ था। लेकिन उससे भी बड़ी शौक की बात कुछ और थी। उस लड़की ने बुर्राक को देखकर गोली क्यों नहीं चलाई? आखिर बुर्राक और उसका क्या लेना देना? ये सवाल उसके जहन में उभर रहे थे। वो अपनी ही सोच में गुम थी, तभी बुर्राक ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई। चलें घर? उससे मिन्हा को परेशान देखकर सवाल किया। हाँ चलो। वो काफी उलझी हुई थी। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। मिन्हा बिल्कुल खामोश थी। आपको क्या हुआ? बुर्राक ने सवाल किया था। कुछ नहीं, तुम चलो घर। उसके लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। अगर आप सोच रही हैं कि मैं अंदर क्या कर रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी की चाबी लेने गया था। उसने अपनी सफाई दी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुर्राक, उसने शीशे से बाहर देखते हुए बोला। वो नीली जैकेट के नीचे ब्लैक पैंट पहने बेकरी पर खड़ा था। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया तो गहरे नीले रंग की आंख में तिल वाजे हुआ। लोटस केक पैक करवाते हुए वो बाहर की तरफ निकल रहा था। अपनी गाड़ी में वापस आकर मोबाइल पर न्यूज़ चैनल लगाया और मज़े से केक खाने लगा। तभी न्यूज़ चैनल पर खबर चलने लगी। नाजरीन, आपको इत्तला देते चलें कि लैला सुल्तान नामी लड़की, जो पिछले 10 सालों से पुलिस की हिट लिस्ट में है, आज उसने मीर बालाज की बेटी की शादी को भी बर्बाद कर डाला। साथ में लैला सुल्तान की पुरानी तस्वीरें चलाई जा रही थीं, लेकिन अजलान मज़े से अपना केक खाने में मसरूफ था। उसे तस्वीर पर तवज्जो नहीं दी। नाजरीन, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मीर बालाज के घर की लाइव फुटेज देख सकते हैं। ये व्हाइट वेडिंग को लगता है रेड वेडिंग में बदलने की साजिश की गई है। ये सब करने वाली सिर्फ लैला सुल्तान है। पिछले 10 सालों से वो मुख्तलिफ घरों में चोरियां कर चुकी है। न जाने कितने लोगों के साथ स्कैम किया, मगर आज तक पकड़ी नहीं गई। पुलिस उसकी तलाश में पूरे शहर में फिर रही है। क्या अब ये लड़की पकड़ी जाएगी या नहीं, जानने के लिए हमारे साथ बंधे रहें। न्यूज़ रिपोर्टर पेपर से देख देख कर खबरें पढ़ रही थी। तौबा तौबा, लैला सुल्तान जैसी लड़कियों से अल्लाह बचाए। उसने हाथ उठाकर दुआ मांगी। 2 मिनट में ही वो आधा केक खा चुका था। अभी उसने एक और बाइट मुंह में डाला ही था कि उसे अपने सर पर कुछ महसूस हुआ। किसी ने उसके सर पर गन रखी थी। कौन हो तुम? उसने डरते डर से सवाल किया था। लैला सुल्तान। उसने अपना चेहरा आगे किया। अब बताओ, कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? रोशनी में उसका चेहरा वासे हुआ था। अजलान ने मुड़ कर देखा तो उसे वो जंगल वाली लड़की याद आई। तुम? वो हैरान हुआ था। आगे देखो और गाड़ी चलाओ शराफत से, उसने धमकी दी। मुझे केक तो पूरा खाने दो, उसने इल्तिजा की थी। मेरे हाथों कत्ल न हो जाना, फिर कब्र में लेट कर खाना केक। उसने गन मजीद जोर से उसके सर पर रखी थी। ये अच्छी जबरदस्ती है। अल्लाह मुझ जैसे शरीफ आदमी को बचा ले। उसने मुंह बनाते हुए मासूम से अंदाज में दुआ की। यहां से शुरू हुआ लैला सुल्तान का एक नया सफर, एक नई कहानी। वो सब खो चुकी थी। अब जिंदगी उसे एक नए सफर पर लेकर जा रही थी, और इस सफर में उसका साथी था अजलान खान। मीना अपने कमरे में बैठी थी। उसे वही बात बेचैन कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। किसी अननोन नंबर से उसे कोई वीडियो सेंड की गई थी। उसने पूरी वीडियो खोल कर देखी। ये एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें लायला और बुर्राक दोनों एक गाड़ी में बैठते दिखाई दे रहे थे। ये उस दिन की फुटेज थी जिस दिन बुर्राक रिहा हुआ था और लायला उसे लेने आई थी। दोनों के चेहरे वाजे हो गए थे। शायद वो दोनों मुंह छुपाना भूल गए थे। मिन्हा का शक सही निकला था। उस लड़की का और बुर्राक का कोई ना कोई चक्कर था। फिर उसने काफी सोचा, जैसे उससे उनके खिलाफ सबूत मिलते ही जा रहे थे। लायला को उसका नंबर कैसे मिला था? फातिमा के कातिल का नंबर सिर्फ उसे और बुर्राक को पता था, लायला को कैसे पता चला? हादी वाले मामले में दोहराने वाली बात सिर्फ उसे और बुर्राक को पता थी। और लायला क्यों पैसे देकर लोगों को सड़कों पर लाई थी? क्यों लायला ने बुर्राक को देखकर उस पर गोली नहीं चलाई थी? ऐसे बहुत से सवाल थे जो उसके जहन में गूंज रहे थे। शक की दीवार खड़ी हो चुकी थी, और यह दीवार खड़ी करने वाला हुमायूं अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। ये वीडियो उसने ही भेजी थी। क्या मिन्हा बुर्राक का एतबार करेगी? जानेंगे अगली किस्त में।